صلو علی النبی اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ یار کی مرضی کے تابع یار کا دم بھر کے دیکھ، یار کی مرضی کے تابع یار کا دم بھر کے دیکھ، یار کی مرضی کے تابع یار کا دم بھر کے دیکھ، یار کی مرضی کے تابع یار کا دم بھر کے دیکھ، عرض مطلب کر کے دیکھا ترک مطلب کر کے دیکھ، عرض مطلب کر کے دیکھا ترک مطلب کر کے دیکھ، یار کی مرضی کے تابع یار کا دم بھر کے دیکھ، بے ارادہ مرنے والے بالارادہ مر کے دیکھ، بے ارادہ مرنے والے بالارادہ مر کے دیکھ، سب تماشے کر چکا یہ بھی تماشا کر کے دیکھ، سب تماشے کر چکا یہ بھی تماشا کر کے دیکھ، عرض مطلب کر کے دیکھا ترک مطلب کر کے دیکھ، موت خود بن جائے گی تیرے لیے ایک زندگی، موت خود بن جائے گی تیرے لیے ایک زندگی، زندگی پہ مرنے والے زندگی میں مر کے دیکھ، زندگی پہ مرنے والے زندگی میں مر کے دیکھ، عرض مطلب کر کے دیکھا ترک مطلب کر کے دیکھ، یار تیرا ہے تو پھر تیری ہے ساری کائنات، یار تیرا ہے تو پھر تیری ہے ساری کائنات، سب کو اپنا کرنے والے اس کو اپنا کر کے دیکھ، سب کو اپنا کرنے والے اس کو اپنا کر کے دیکھ، یار کی مرضی کے تابع یار کا دم بھر کے دیکھ، ترک دنیا ترک عقبیٰ ترک مولا ترک ترک دنیا ترک عقبیٰ ترک مولا ترک یعنی یوں بے آرزو جینے کی عادت کر کے دیکھ، یعنی یوں بے آرزو جینے کی عادت کر کے دیکھ، چھوڑ بھی دے مجھ کو میرے حال پر اے چارگر، چھوڑ بھی دے مجھ کو میرے
حال پر اے چارگر عقل کے دشمن خدا پر بھی بھروسہ کر کے دیکھ عقل کے دشمن خدا پر بھی بھروسہ کر کے دیکھ یار کی مرضی کے تابع یار کا دم بھر کے دیکھ آ گیا کامل دم آخر وہ جانے انتظار آ گیا کامل دم آخر وہ جانے انتظار مرنے والے چین سے مر دیکھ اب جی بھر کے دیکھ مرنے والے چین سے مر دیکھ اب جی بھر کے دیکھ مرنے والے چین سے مر دیکھ اب جی بھر کے دیکھ یار کی مرضی کے تابع یار کا دم بھر کے دیکھ عرض مطلب کر کے دیکھا ترک مطلب کر کے دیکھ بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی اللہم صلی علی سیدنا محمد مبارک وسلم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ الحکیم فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والذین آمنوا اشد حبا للہ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین معزز و محترم حاضرین، اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہم پہ بے انتہا فضل و احسان ہے۔ اس نے ہمیں اپنے محبوب سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا اور امتی کہنے کا فخر عظیم عطا فرمایا۔ عزیزان محترم، اللہ تبارک و تعالیٰ اہل ایمان کی علامت کو بیان کر رہا ہے، بیان فرما رہا ہے کہ ایمان والوں کی نشانی کیا ہے، ایمان والوں کو پہچانے تو کس طرح پہچانے، ایمان والے کسے کہتے ہیں، اہل ایمان کون ہوتے ہیں۔ مولا کہتے ہیں کہ ان کو اگر پہچاننا ہے تو بس ایک ہی علامت ہے، وہ یہ کہ ایمان والا اپنے رب کو بہت چاہتا ہے، بہت زیادہ چاہتا ہے۔ اللہ کو ایک ہے محبت، ایک ہے شدید محبت، ایک ہے اشد محبت۔ اللہ نے یہ نہیں کہا کہ ایمان والا اللہ سے محبت کرتا ہے، یہ بھی نہیں کہا کہ ایمان والے اللہ سے شدید محبت کرتے ہیں، نہیں، ایمان والے اللہ سے بہت زیادہ محبت کرتے ہیں، اشد محبت کرتے ہیں۔ اب اس کے اوپر کوئی ہے ہی نہیں۔ سب سے زیادہ چاہنے والے اللہ کو ہیں تو کون؟ ایمان والے۔ ایمان والے کی طرح اللہ کو کوئی نہیں چاہتا۔
ایمان والا جس طرح اللہ کو چاہتا ہے اس طرح کوئی اس کی مخلوق میں نہیں چاہتا۔ ایمان والا کون؟ ایمان والا کسے کہتے ہیں؟ مصطفیٰ والے کو ایمان والا کہتے ہیں، محمدی کو ایمان والا کہتے ہیں، غلام رسول کو ایمان والا کہتے ہیں، عاشق رسول کو ایمان والا کہتے ہیں۔ مولا کہتے ہیں جو محمد الرسول اللہ والا ہے وہ اللہ کو بہت زیادہ چاہے گا، جو محمدی ہے اس کے جیسا کوئی مجھے چاہنے والا نہیں، جو رسول اللہ کا عاشق ہے اس سے زیادہ مجھے کوئی چاہنے والا نہیں۔ رسول اللہ کے عاشق کو دیکھنا تو سمجھو، رسول اللہ کے عاشق کو پہچاننا تو کیا اس کے دل میں اللہ کی بے حد محبت ہوگی۔ اور اللہ کو زیادہ کون چاہتا ہے؟ اسے دیکھنا چاہتے ہیں تو دیکھو کہ وہ حضور کا سب سے قریبی چاہنے والا ہوگا۔ حضور کا چاہنے والا اللہ کو بے انتہا چاہے گا، اللہ کا بے انتہا چاہنے والا وہ حضور والا ہوگا، وہ محمدی ہوگا، وہ کالی کملی والا ہوگا، کالی کملی والے کا ہوگا، مدینے والے کا ہوگا۔ جو مدینے والے کا ہوگا وہی اللہ کو چاہتا ہے۔ مولا کہتے ہیں والذین آمنوا اشد حبا للہ، ایمان والا اللہ کو چاہتا ہے نہیں، شدید چاہتا ہے نہیں، اشد چاہتا ہے۔ کیا چاہتا ہے؟ اشد۔ اب اللہ سے محبت ہو سکتی ہے کیا؟ یہ سوچنا ہی حماقت۔ اللہ کہتا چاہتا ہے، اللہ تو منزہ ہے، اللہ کو نہ دیکھ سکتے ہیں، اللہ کو نہ چھو سکتے ہیں، اللہ کو نہ رنگ ہے، نہ وزن ہے، نہ خرق ہے، نہ التیام ہے۔ سمجھ میں آتا ہے؟ اللہ کو کس طرح چاہیں گے؟ اللہ کہتا ہے چاہتے ہیں، وہ تو منزہ ہے نا، اسے اس سے محبت کیسے ہوگی؟ وہ اللہ سے پوچھ۔ اس سے بڑی دلیل کیا ہو سکتی کہ اللہ کو چاہنے کی، کہ اللہ خود کہتا ہے چاہتے ہیں۔ یہ نہیں کہا کہ مجھے چاہو، وہ کہتا چاہ رہے ہیں، آلریڈی کر رہے ہیں وہ کام، اس میں شک کرتا ہے کہ اللہ سے محبت ہو سکتی کیا؟ محبت تو محسوس سے ہوتی، محبت تو معقول سے ہوتی، محبت تو دکھنے سے ہوتی، جو سمجھ میں آتا ہے، دیکھنے کے بعد محبت ہوتی ہے۔ اللہ کو تو ہم نے دیکھا ہی نہیں، اللہ کہتے ہیں سب چھوڑو۔ اللہ خود کہتا ہے والذین آمنوا اشد حبا للہ، اللہ کو سب سے زیادہ چاہنے والے ایمان والے ہیں۔ تو بندگان خدا، محبت یہ بہت بڑی چیز ہے۔ تمل میں محبت کو کیا کہتے ہیں؟ انبو، نیسم۔ یہ نیسم بہت بڑی جان کی چیز ہے۔ یہ ہے تو انسان ہے، یہ نہیں بڑا صوفی ہے، وہ صوفی بنتا ہی نہیں محبت کے بغیر، عالم بنتا ہی نہیں محبت کے بغیر، کامل بنتا ہی نہیں محبت کے بغیر، کوئی محبت کے بغیر فاضل بنتا ہی نہیں، کوئی محبت کے بغیر عارف بنتا ہی نہیں، کوئی محبت کے بغیر پیر بن ہی نہیں سکتا۔ پیر بھی ہے، محبت بھی نہیں ہے، جھوٹا ہے وہ۔ سب سے زیادہ چاہنے والا پیر ہی، سب سے زیادہ محبت کون کرے گا؟ پیر کرے گا۔ سب سے زیادہ محبت کون؟ ولی کرے گا۔ سب سے زیادہ محبت کون کرے؟ غوث اعظم کریں گے۔ دیکھا آپ نے غوث اعظم اپنے بچوں کی مدد کرتے ہوئے کوئی کرامت ظاہر ہے ان سے؟ حضرت عبدالرزاق کے ساتھ یہ کرامت کیا آپ نے؟ نہیں۔ مسجد میں تشریف فرما ہوتے، خبر آتی کہ فلاں آپ کا صاحبزادے کا انتقال ہو گیا، بولتے تم تیاری کرو ہم آتے ہیں۔ حضور غوث پاک کی یہ شان تھی کہ تعلیم دیتے رہتے۔ مرید آ کے کہتا سرکار آپ کے بچے کا انتقال ہو گیا۔ ہاں ہو گیا، ٹھیک ہے، تم کام کرو، ہاں تعلیم چل رہی ہے۔ تعلیم چلتی رہتی، پھر مرید آ کے کہتا کہ فلاں بچے کام ہو گیا، تو آپ جاتے نماز جنازہ پڑھا کے آ جاتے۔ وہی غوث ایک بڑھیا کے دکھ کو دیکھ نہیں سکا۔ وہی غوث 12 برس کی کشتی کس کی ترائی آپ نے؟ آپ کے نواسے کی، پوتے کی، بھائی کی، بھتیجے کی نہیں، جانتے نہیں اس کی طرف کو برداشت کرنے کا کیا نہیں آپ نے؟ نہیں سمجھ میں آیا؟ تو سب سے زیادہ محبت اللہ والوں کے دل میں ہوگی۔
محبت نہیں ہے، جھگڑتا ہے، لڑتا ہے، حسد کرتا ہے، وہ اللہ والا نہیں۔ اللہ والا سب سے پیار کرنے والے کو اللہ والا کہتے ہیں، پیار کرنے والے کو اللہ والا کہتے ہیں۔ والذین آمنوا اشد حبا للہ، ایمان والا کون؟ اللہ کو زیادہ چاہے گا۔ تو بندگان خدا محبت کے بغیر کوئی چیز حاصل نہیں ہوتی۔ حضور فرماتے ہیں المحبت اساس المعرفہ، محبت معرفت کے اساس ہے، محبت کے بغیر معرفت حاصل ہو نہیں سکتی، محبت کے بغیر معرفت حاصل نہیں ہو سکتی، اور پھر معرفت کے بغیر محبت حاصل نہیں ہو سکتی۔ اگر 5-10 منٹ معرفت حاصل کرنا تو پہلے محبت آنا، پھر محبت آنے کے بعد معرفت حاصل ہوتی ہے، معرفت آ جانے کے بعد پھر محبت حاصل ہوتی ہے۔ محبت آنے کے بعد ہی معرفت حاصل کرے گا۔ نہیں سمجھ میں آیا؟ المحبت اساس المعرفہ، محبت بیس ہے، بنیاد ہے، اساسہ ہے، اس کے بغیر معرفت حاصل نہیں ہو سکتی۔ پھر معرفت بغیر محبت کے حاصل نہیں ہوتی، اور محبت بغیر معرفت کے حاصل نہیں ہوتی۔ ایک ہے محبت جس کے لیے، ایک ہے معرفت جس کے لیے محبت کا ہونا ضروری ہے، جس کے لیے محبت، بغیر محبت کے معرفت، سمجھ میں آ رہا ہے، حاصل نہیں ہوتی۔ محبت کے بغیر یعنی پہچانت، پہلے محبت پیدا ہوتی ہے کہ فلاں باغ بہت اچھا ہے، پہلے محبت آئی، اب محبت آپ کو باغ کی طرف لے کر گئی۔ فلاں محلے کا بنگلہ بہت اچھا ہے، پہلے اس کی محبت پیدا ہوئی، اب وہ بنگلے کو حاصل کرنے کے لیے آگے بڑھا۔ تو پہلے محبت ہے، وہ محبت مطلوب تک پہنچاتی ہے، پھر وہاں جا کر اس کی معرفت حاصل ہوتی ہے، وہ کھلتا ہے۔ محبت سے معرفت، معرفت سے پھر محبت، محبت سے معرفت حاصل ہوتی ہے، اور کمال معرفت، کمال محبت معرفت سے حاصل ہوتی ہے۔ سمجھ میں آتا ہے؟ محبت سے معرفت حاصل ہوتی ہے، اور پھر معرفت سے محبوب کا کمال نظر آتا ہے، اور پھر اس کے بعد تحقیق کرتا ہے۔ محی الدین صاحب کا نکاح ہوا، پہلے بنیامین صاحب ملے، بنیامین صاحب سے انہوں نے سنا، بنیامین صاحب، ہم بنیامین کہہ کے عادت ہو گئی، بنیامین سے صاحب سے سنا کہ ان کی لڑکی بڑی حسین ہے، محبت پیدا ہوئی۔ اب وہ محبت مطلوب تک پہنچائی، اب جانے کے بعد اس سے جب ملے تو وہ کھلنے لگا، محبوب کھلا تو اور محبت بڑھ گئی۔ ایک ہے محبت، ایک ہے کمال محبت، مگر دونوں میں محبت ہے، محبت کے بغیر کوئی چیز حاصل نہیں ہوتی، کوئی چیز نہیں حاصل ہوتی۔ ایک چشمہ خریدنا تو پہلے محبت کرنا، محبت ہی اس نعمت سے ہم کو ہمکنار کرتی ہے۔ کئی نعمتیں، بے شمار نعمتوں کو حاصل کرنے کا سبب کیا ہے؟ محبت۔ ارے یہ تمام نعمتیں ایک طرف، منعم کو حاصل کرنے کا سبب کیا ہے؟ محبت۔ جتنی نعمتیں ہیں وہ مخلوق ہیں، خالق بھی کس سے ملتا ہے؟ محبت کی وجہ سے۔ تو محبت ہے تو سب کچھ ہے، وہ چیز ہمارے پاس ہے۔ نہیں سمجھ میں آیا؟ مولا فرماتے ہیں والذین آمنوا اشد حبا للہ، ایمان والا اللہ کو بہت زیادہ چاہتا ہے۔ کس کی محبت ملی؟ ذرا غور کریں، ہم کس کے چاہنے والے؟ نہیں سمجھ میں آیا؟ ہمارا محبوب کون؟ ہمارے دل میں کس کی محبت ہے؟ دل کو چوم لینا، دل کو چوم لینا، دل سے پیار ہو جانا۔ کیسا دل ہے ہمارا جس کے اندر اللہ کی محبت ہے؟ یہ ہمارا دل کتنا پیارا ہے،
کتنا پیارا ہے جس میں مولا کی محبت ہے۔ محبت کی دو قسمیں ہیں، ہم محبت پہ کہوں، محبت کی دو قسمیں، ایک محبت بندے سے بندے کو ہوتی ہے، ایک محبت اللہ توفیق دے اے سی چلانے کی، ایک محبت بندے کو بندے سے ہوتی ہے، اور یہ ایک محبت بندے کو اللہ سے ہوتی ہے۔ ایک محبت کے بغیر انسان رہتا ہی نہیں میں محبت کرتا نہیں، جھوٹا، کسی نہ کسی سے محبت کرتا ہے، مجھے سلسلے والوں سے تعلق نہیں، محی الدین کے پیچھے بھاگتا ہے۔ یہ ایک محبت رہیں گی، میں کرشنا پیٹ والوں سے تعلق نہیں رکھتا، حنیف فاتح ہنستا ہے، تو معلوم محبت ہے۔ کسی کو محی الدین سے ہوں گی، محی الدین کو قطب الدین سے ہوں گی، قطب الدین کو فرید الدین سے ہوں گی، کسی نہ کسی کو چاہے گا۔ کیوں؟ کیونکہ انسان صرف جسم کا نام نہیں، انسان کئی چیزوں سے مل کے بنا ہے۔ جسم کے اندر قلب ہے، جسم کے اندر قلب ہے، قلب کے بھی کچھ تقاضے ہیں، سمجھ میں آتا ہے؟ قلب کا کام پیار کرنا، دل کا کام چاہنا، دل سے نہ چاہتے ہیں تو دل ہے تو چاہے گا۔ انسان ہے اور انسان کے سینے میں دل ہے، بشیر بھائی ہے اور بشیر بھائی کے سینے میں دل چھو نہ تیری ماں ہارٹ ہے، تو ہارٹ کا کام لو کرنا، دل کا کام پیار کرنا۔ جو پیار نہیں کرتا ہے اسے دل ہی نہیں، دل بھی ہے پیار بھی نہیں کرتا، یہ محال، کسی نہ کسی کو چاہے گا۔ اینک کو محبت کرے گا، باپ کو نہیں چاہے گا، لاکر کو چاہے گا، بینک میں لاکر رکھا ہے، ہمارا بچے کا نام کیا؟ ارشاد عامری، ارشاد عامری مجھے نہیں چاہتا ہے مگر لاکر کو جا کے روز دیکھتا ہے، مثال میں چاہتا نہیں بھائی جی کو، نہیں چاہتا مگر لاکر کو تو چاہتا ہے نا۔ ذبیح اللہ مجھے نہیں چاہتا، بریانی سے تو محبت ہے، بریانی سے میں کھاتا بھی نہیں مگر بریانی کے آرڈر سے محبت ہے۔ پکانے والا کھاتا نہیں، تمیم انصاری پکاتا ہے، کھاتا کیا؟ مجھے پسند نہیں، مگر آپ بریانی کا آفر جو آتا، آرڈر جو آتا، آرڈر کا عاشق ہے، آرڈر سے لو کرتا ہے، آرڈر اس کا محبوب ہے۔ میں کسی کو چاہتا نہیں، ریل سے عشق کرتا ہے، خواہ مخواہ سیل میں ریل کے ٹکٹوں کو دیکھتا رہتا ہے، کتنے بوگی خالی ہیں، کتنے بھر گئے ہیں، انگیج کتنے، ویٹنگ لسٹ کیا ہے؟ ریلوے سے محبت ہے، اسے ریل سے محبت ہے، کسی نہ کسی سے محبت ہوگی۔ قربان ہو جائیے مولا کی عطا پر، ہم کو کس سے محبت ہے؟ اللہ سے۔ والذین آمنوا اشد حبا للہ، ایمان والا اللہ سے بڑھ کے کسی کو نہیں چاہتا، چاہتا ہے باپ کو بھی چاہتا ہے، ماں کو چاہتا ہے، بہن کو چاہتا، بیوی کو چاہتا، بچوں کو چاہتا، مال کو چاہتا، چاہنا غلط نہیں، مگر جب اللہ کی بات آتی تو بیوی کو قربان کر دیتا ہے، جب اللہ کی بات آتی ہے تو مال کو قربان کر دیتا ہے، اللہ کی بات آتی ہے تو تجارت کو نچھاور کر دیتا ہے۔ والذین آمنوا اشد حبا للہ، ایمان والا اللہ کی محبت کے برابر کسی کو لائے گا نہیں۔ اللہ کے برابر وہ کسی کو نہیں چاہے گا۔ تو قلب کا کام کیا ہے؟ محبت کرنا، محبت ہے، ہر ایک محبت لے کر آتا ہے، جس طرح بصارت لے کر آتا ہے، سماعت لے کر آتا ہے، کلام لے کر آتا ہے، ارادہ لے کر آتا ہے، جسم لے کر آتا ہے، محبت بھی لے کر آتا ہے۔ بندہ محبت کے بغیر آتا نہیں۔ سرکار فرماتے ہیں کل مولود یولد علی الفطرہ علی فطرت الاسلام، ہر مولود پیدا ہوتا ہے، ہر پیدا ہونے والا فطرت کیا ہے؟ محبت، محبت لے کے آتا ہے۔
اللہ کی محبت اس کے دل میں رہتی ہے. کیوں رہتی ہے؟ ہر آنے والے کی اصل اللہ کا وجود ہے. ہر فرا کو اصل سے محبت ہوگی. بکری کا بچہ بکری کی طرف جائے گا، بیل کا بچہ بیل کی طرف جائے گا، اونٹ کا بچہ اونٹ کی طرف جائے گا، اللہ کا بندہ اللہ کی طرف جائے گا، کیونکہ وہ اللہ سے نکلا ہے. تم قدرت سے کہو، ہم وجود سے کہتے ہیں، سب ایک ہی ہے. اس کے وجود کا یہ مظہر ہے، اس کا تعلق اللہ کی ذات سے ہے. ضرور اللہ کو چاہے گا. کل شیء یرجع الی اصلہ، ہر شے کا مرجع اس کی اصل ہے، اس کی اصل کی طرف رجوع کرے گا. کیسے کب کرے گا؟ محبت کی وجہ سے. ذرا اپنے خود کو سمجھو. کیوں کیا بول رہا ہوں میں؟ سمجھو کہ تمہارے سینوں میں اللہ کی محبت ہے، اور یہ محبت باقی محبت، یہ محبت باقی محبت. سمجھ میں آتا ہے؟ ختم کر لیتے. یہ محبت باقی، بندے کی بندے سے محبت فانی، بندے کا محبوب فانی. جب بندے کی اللہ سے محبت ہوتی ہے تو وہ باقی محبت، محبوب بھی باقی. بندے کا جو بندہ محبوب ہوتا ہے بالآخر انجام کیا ہے؟ جدا ہونا. دنیا کا محبوب یقیناً جدا ہو کے رہے گا، یا وہ چھوڑے گا یا تو چھوڑے گا. اب ہمارا ایک محبوب تھا، اللہ غریق رحمت کرے، وہ ہم کو چھوڑ دیا. وہ ہمارا محبوب، ہم تڑپ رہے ہیں مگر وہ چھوڑ کے چلا گیا. یہ بندوں کا محبوب. ایک دن اسے جدا ہونا ہے. تو جس سے بھی محبت کر، ایک دن وہ تجھے چھوڑ دے گا یا تو اسے چھوڑ دے گا. بیوی سے محبت کرتا ہے، یہ ایک دن بیوی چھوڑے گی یا تو اسے چھوڑ دے گا. بچے سے محبت کرتا ہے، ایک دن وہ تجھے چھوڑ دے گا. دولت سے محبت کرتا ہے، دولت کو محبوب بنایا تو وہ محبوب ایک دن تجھے چھوڑ کے رہے گا. مگر یہ کیسا محبوب ایک نہ ایک دن مل کے رہے گا. یہ محبوب ایک نہ ایک دن چھوڑ کے رہے گا. یہ محبوب ایک نہ ایک دن جدا ہو کے رہے گا. وہ محبوب ایک نہ ایک دن مل کے رہے گا. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. شاہل ہمارا محبوب تھا، ہمیں چھوڑ دیا. شاہل خدا کا محب تھا، مل کے رہا خدا اس سے. وہ خدا سے مل گیا، وہ خدا سے واصل ہو گیا، خدا اس کا ہو گیا. وہ محبوب کا، اس محبوب کا کام ہی ملنا ہے. والذین آمنوا اشد حبا للہ. ایمان والا اللہ کو بہت زیادہ چاہتا ہے. جب چاہتا ہے تو یقین رکھ کہ اللہ تجھے مل کے رہے گا. محبوب بندہ جو بندے کو محبوب بناتا ہے وہ ملتا ہے. یہ حقیقی محبوب ملا ہوا ہے. ملا ہوا، ملے ہوئے کو ملنے میں کیا تکلیف ہے؟ کیا اس کے ملنے میں کیا شک ہے؟ اللہ جو محبوب ہے وہ اپنے محبوب کے ساتھ ملا ہوا ہے. ہوا معکم اینما کنتم. یہ محبوب محی الدین کی محبوبہ ہے، وہ نیچے یہ اوپر. باپ محبوب ہے، باپ کہیں بچہ کہیں. دوست محبوب ہے، دوست کہیں یہ دوست کہیں. وہ محبوب ہے، تو جہاں وہ وہاں، تو جہاں وہ وہاں.
بچپن میں بھی جس سے تو محبت کرتا تھا وہ تیرے ساتھ تھا، جوانی میں بھی تیرے ساتھ ہے، بڑھاپے میں بھی تیرے ساتھ رہے گا، ارے بیماری میں بھی تیرے ساتھ رہے گا، صحت میں بھی تیرے ساتھ رہے گا، خبر میں بھی تیرے ساتھ رہے گا، حشر میں بھی تیرے ساتھ رہے گا، حساب و کتاب کے وقت بھی تیرے ساتھ رہے گا۔ وہ محبوب کبھی اپنے چاہنے والے کو ایک لمحے کے لیے چھوڑ نہیں سکتا، چھوڑتا نہیں، چھوڑ نہیں سکتا۔ اللہ اپنے بندے کو پیدا کرنے کے بعد اس سے جدا رہ نہیں سکتا، امپاسبل ہے۔ بندے کو پیدا کر دے اور اس سے الگ رہے، یہ محال ہے، یہ تحت قدرت باری تعالیٰ نہیں ہے۔ کیسا محبوب ہے ہمارا، کسی کو پیدا کر دے اور اس سے جدا رہے، یہ خدا کی شان نہیں۔ پیدا کرنے کے بعد وہ جدا رہ نہیں سکتا، جو رہ نہیں سکتا کیا وہ تجھے محروم کر دے گا؟ جو تجھ سے جدا نہیں رہ سکتا وہ ہے تیرا خدا۔ والذین آمنوا اشد حبا للہ، ایمان والوں کی شان کیا ہے؟ وہ اللہ کو بے انتہا چاہتے ہیں، صرف چاہتے نہیں، شدید چاہتے نہیں، اشد چاہتے ہیں۔ کیا کرتے ہیں؟ اشد چاہتے ہیں۔ درود شریف پڑھیے، اشد چاہتے ہیں۔ محمد مبارک وسلم، اللہم صلی علی۔ ہاں وہ اشد چاہتے ہیں۔ تو ہر ایک مومن اللہ کو چاہتا ہے، مگر یہ کس کی محبت ہے؟ محدود کی نہیں۔ بندہ کسے کہتے ہیں؟ محدود۔ محدود بولے تو تمل میں کیا بولنا؟ زور سے بولو، سمجھ گئے نا؟ حد میں ہے۔ میں یہاں کرسی میں ہوں، بازو نہیں، حد ہے میری حد ہے، مگر خدا کی ذات کی حد نہیں۔ لا حد لہو، حد ہی نہیں، تو اس کی محبت کی بھی حد نہیں، اس کی محبت کی بھی کوئی حد نہیں۔ حنیفہ کی محبت کی حد ہے، دوست کو جتنا چاہنا ہے اتنا میں چاہتا ہوں، ایک پیرزادے کو جتنا چاہنا ہے وہ حنیفہ چاہتا ہے۔ اللہ کو کتنا چاہنا؟ جتنا اللہ ہے اتنا چاہنا۔ اللہ جتنا بڑا ہے اتنا بڑھ کر چاہنا۔ اللہ کتنا ہے کتنا بول نہیں سکتے، پھر کتنا چاہنا؟ چاہتے رہنا، ہر لمحہ محبت میں اضافہ کرتے رہنا۔ محبت وہ عطائی ہے، یاد رکھیں، سمجھ میں آتا ہے؟ ذرا ڈرائی ہو رہا ہے۔ محبت کوئی کرتا نہیں۔ کل مولود یولد علی فطرت الاسلام، ہر پیدا ہونے والا فطرت اسلام کیا ہے؟ محبت۔ اسلام کیا محبت کو کہتے ہیں؟ محبت لے کے پیدا ہوتا ہے، ہر آنے والا محبت لے کر آتا ہے، مگر اس محبت کو، وہ محبت گاڈ گفٹ ہے، خدا کی دین ہے، عطائی ہے، مگر وہ محبت، اس محبت میں اضافہ کرنے کے اسباب ہوتے ہیں۔ محبت غیر اختیاری اور اسباب محبت اختیاری۔ نہیں، یہ ذرا ڈرائی ہوتا ہے نا، سمجھ میں آ رہا نا؟ جھاڑ کو پیدا کرنا کس کا کام ہے بیٹے؟ اللہ کا، مگر اسے مٹی میں لگانا، مٹی میں لگانا تیرا کام، اسے بڑھانا تیرا کام نہیں۔ جھاڑ کو کون بناتا بیٹا؟ جھاڑ کا کام، جھاڑ کو لگانا تیرا کام ہے، اسے لے جا کے مٹی میں رکھنا بیج کو، یہ تیرا کام ہے۔ اسی طرح محبت عطائی ہے، اس کے اسباب اختیاری ہیں، اس کے جتنے تم اسباب اختیار کریں گے وہ محبت میں، اس محبت میں اضافہ ہوتا جائے گا، ہوتا جائے گا، ہوتا جائے گا۔ سمجھ میں آ رہا ہے؟ ہاں سمجھ رہے ہیں نا؟ ہاں۔ درخت کو پیدا کرنے والا، درخت کو بنانے والا کون؟ اللہ۔ درخت سے پھل دینے والا کون؟ اللہ۔ جس طرح یہ ہم بناتے ہیں، میز جیسا بناتے ہیں، اس طرح درخت نہیں ہے۔ میز پورا مکمل ہونے تک اسے اختیار دے دیا اللہ تعالیٰ، لکڑی لیا، بنایا، آگے پیچھے لگایا، میز بن گئی۔ مگر درخت ایسا نہیں،
کچھ تمہیں اختیار ملا ہے، کچھ ملا ہے، بقیہ کام ان کا ہے۔ زمین میں بیج رکھ دینا، سمجھ میں آنا، زمین کو ہموار کرنا، اسے کھاد ڈالنا، پھر پانی ڈالنا، یہ تیرے کام۔ جھاڑی کو اندر سے نکالنا ان کا کام، درخت کو پودے کی شکل، بیج کو پودے کی شکل میں لانا ان کا کام، اس میں ٹہنیاں لگانا ان کا کام، اس میں پتے لگانا ان کا کام، اس میں پھول لگانا ان کا کام، اس میں پھل لگانا ان کا کام، تمام کام ان کے۔ کچھ کام ہیں مالی کے، باغبان کے، بلا تشبیہ۔ اسی طرح محبت کو پروان چڑھانا ان کا کام۔ کچھ کام تمہارے ہیں، کچھ کام تمہارے ہیں، وہ کام کرو۔ وہ کیا کام ہیں؟ اللہ کی محبت کو بڑھانے کے کون سے کام ہیں؟ کیا طریقے ہیں؟ اللہ کی محبت کو بڑھانے کا عمل کیا ہے؟ یہ محبت کہاں جانے پر بڑھتی ہے؟ کیا کرنے سے بڑھتی ہے؟ ہاں ہاں ہاں، ایک ہے، ایک محبوب بندوں کا، اس سے محبت ہوتی ہے تو اس کا ذکر شروع ہو جاتا ہے۔ ایک بندوں کا محبوب اللہ ہے، ایک بندوں کا محبوب اللہ ہے، اس کی محبت کو بڑھانا تو تو ذکر کرنا۔ تو جتنا ذکر کرے گا اس کی محبت بڑھتی جائے گی۔ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، اللہ کو کثرت سے یاد کرو۔ کامیاب ہونا چاہتے ہو تو حقیقی کامیابی کیا ہے؟ اللہ کا عشق پیدا ہو جانا۔ اللہ کی محبت کو بڑھانے کا عمل کیا؟ ذکر اللہ۔ اور یہ ذکر اللہ کہاں ملتا؟ اولیاء اللہ کے پاس۔ ذکر اللہ سے اللہ کی محبت بڑھتی۔ ذکر اللہ کہاں بڑھتا؟ اولیاء اللہ کے پاس۔ الذین اذا رؤوا ذکر اللہ، اولیاء کے پاس جا کر ان کی خدمت کر کے، تعلیم حاصل کر کے، کرنے کے بعد ذکر ملتا نہیں، ان کو دیکھتے ہی اللہ کی یاد آتی۔ غوث اعظم کے پاس جا کے مرید بننے کے بعد اللہ کا ذکر ملتا نہیں، دیدار غوث کا تقاضا ہے تجھے ذاکر بنا دے۔ غوث اعظم کو دیکھتے ہی تو ذاکر بن جائے گا، خواجہ اجمیری کو دیکھنے سے تو ذاکر بن جائے گا۔ تو بندگان خدا، اللہ کی محبت کو بڑھانا، سمجھ میں آ رہا ہے؟ سمجھتے ہیں؟ کچھ ذہن خالی ہے؟ اللہ کی محبت ہی جان ہے۔ وہ دیکھو، اشد محبت ہے تو ہم کامیاب۔ محی الدین سے میں نے کہا جو عالم ہے وہ زیادہ بیان کرے گا۔ اب محی الدین بیان نہیں کرتا ہے تو کیا سوچے گا وہ؟ اللہ اللہ مجھے بیان سیکھنا ہے۔ جو طریقت والا ہے وہ فاسن فاس کرے گا تو فوراً توجہ کدھر جائے گی؟ فاسن فاس ہے یا نہیں؟ اللہ کہتا ہے جو ایمان والا ہے وہ اللہ کو زیادہ چاہے گا، جو ایمان والا ہے وہ اللہ کو زیادہ چاہے گا۔ تو فور یہ سن کے بیٹھنا نہیں، دیکھنا کہ ہمارے دل میں اللہ کی محبت ہے تو ہم کامل ایمان والے ہیں۔ صبح جا کے ذکر کر کے آ جاتے ہیں، یہ عوام کا کام۔ حی علی الصلاۃ پہ جانا عامت الناس کا کام۔ یہ اذان غافلین کو ذاکرین بنانے کے لیے ہے۔ حی علی الصلاۃ، نماز کی طرف آؤ نماز کی طرف، اے غافلو نماز کی طرف آؤ۔ اللہ والوں کے لیے بھی حی علی الصلاۃ ہے، ذرا غور سے سنیں۔ ہم غافل ہیں، ذکر سے دور ہیں، ہمارے لیے حی علی الصلاۃ۔ حضور غوث اعظم کے لیے بھی حی علی الصلاۃ ہے۔ تو کیا حضور غوث پاک ذکر سے کبھی کسی ایک لمحے کے لیے غافل ہیں؟ ان کے غلاموں کی شان مولا بیان کرتا ہے، الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم۔ اللہ کے محبوب بندے کون؟ غوث اعظم کے غلاموں کی شان۔ قادری کسے بولتے ہیں؟ قادری کسے؟ ہری کپڑا ہرا چندی ڈالنے والا قادری نہیں۔ قادری کون؟ جو چلتا ہوا اللہ کو یاد کرے،
غوث اعظم کا ماننے والا چلتا رہے گا اللہ کی یاد میں، بیٹھا رہے گا اللہ کی یاد میں، کروٹوں پر اللہ کی یاد میں۔ غوث اعظم کے غلاموں کی یہ شان ہے، ایک لمحہ غافل نہیں۔ غوث اعظم کی کیا شان ہوگی؟ تو حی علی الصلاۃ ان کے لیے کیسا؟ ان کے لیے بھی ہے ان کے لیے بھی ہے۔ ہم کو ذکر کی طرف لے جا، غفلت سے یاد کی طرف لے جانے کے لیے، اور اللہ والوں کے لیے حی علی الصلاۃ محویت سے سہویت میں لانے کے لیے۔ بات سمجھائیں گے؟ کچھ اللہ والوں کو جھجوڑنا پڑتا ہے، اے معشوق، اے عاشق اللہ کے، شریعت ہے، حی علی الصلاۃ، ہاں نماز ہے نا، وہ اتنی یاد میں غرق ہو جاتا ہے، حی علی الصلاۃ اس کی محویت سے نکالنے کے لیے ہے۔ وہ یاد حق میں اتنا گم ہو جاتا ہے کہ اسے وقت اثر بھی یاد نہیں رہتا۔ حی علی الصلاۃ، اے پیر عامر کلیمی شاہ، تم محو حق ہیں مگر شریعت کے بھی تقاضے ہیں، آؤ باہر آؤ۔ تو حی علی الصلاۃ ہمارے لیے الگ، ان کے لیے الگ، ہم کو غفلت سے یاد کی طرف لے جانے کے لیے، ان کو عینیت سے نکال کر عبدیت کو ظاہر کرنے کے لیے حی علی الصلاۃ، آؤ تم لاکھ مہو ہو جاؤ، العبد عبد وان ترقا۔ حی علی الصلاۃ کا معنی ان کے لیے وہ العبد عبد وان ترقا، اے بندے، اے ولی اللہ، تو لاکھ عین ہو جائے مگر تو غیر کا غیر ہے، تو عبد کا عبد ہے، تو معدوم کا معدوم ہے، آ سجدے میں گر جا۔ ماشاء اللہ، الحمدللہ۔ تو عرض کر رہا تھا محبت ہے تو سب کچھ ہے، ان سے محبت نہیں کرے تو کس سے کریں گے بات؟ والذین آمنوا اشد حبا للہ، ایمان والا اللہ کو زیادہ کائی کو چاہتا، سب کو ہٹا دیتا، ان سے لگ جاتا ہے۔ ہوتا ہے تو تم مرید، حی علی الصلاۃ مرید کے لیے فجر ہے پڑھنا، یاد حق میں گم ہو جاتا ہے، میں نہیں ہوں، اب اس کے بعد نہیں بولوں گا، میں نہیں ہوں میں رہتا، وہ میں نہیں ہوں۔ حی علی الصلاۃ جب کانوں میں آتے تو ہاں ہاں میں عبد، مجھے میرے فرائض ہیں، سمجھ گئے؟ عاقل کے لیے اشارہ کافی، وہ میں نہیں ہوں کی منزل میں رہتا۔ حی علی الصلاۃ ذاتاً تو ہے، آ سمجھ جائیں۔ الحمدللہ، الحمدللہ۔ تو اللہ کو والذین آمنوا اشد، کب تک بولنا؟ والذین آمنوا اشد حبا، اللہ کو بندہ کیوں زیادہ چاہتا ہے؟ اس لیے کہ حقیقت میں ہر کمال انہی میں ہے، ہر خوبی ان کی ذات میں ہے۔ ان کی معرفت حاصل ہونے کے بعد انہیں نہیں چاہا تو کسے چاہے گا؟ سمجھ میں آتا ہے؟ ایک اللہ والے فقیہ تھے، اللہ والے بھی تھے، فقیہ بھی تھے۔ فقیہ کسے بولتے ہیں؟ فقہی مسائل بیان کرنے والا، فقہ کا علم رکھنے والے کو۔ تو اس فقیہ کے پاس ایک عورت آتی ہے، آ کے کہتی ہے، اے فقیہ صاحب، اے مفتی صاحب، میری مدد کیجئے، میری مدد کیجئے۔ آپ نے کہا کیا ہو گیا تجھے؟ کون سی پریشانی آن پڑی؟ کیا پریشانی ہے بول؟ تو اس نے کہا حضور میرا مرد مجھے طلاق دینا چاہتا ہے۔ ذرا غور سے سنیں، میرا مرد، میرا شوہر، میرا خاوند مجھے طلاق دینا چاہتا ہے، آپ مہربانی فرما کے لکھ دیجئے کہ اسے طلاق نہیں دینا، مجھے وہ طلاق نہ دے۔ سمجھ میں آیا؟ ایک پرچے پر لکھ کے دے دیجئے میرے مرد کو کہ وہ مجھے طلاق نہ دے۔ تو آپ نے کہا میں کیسے لکھ سکتا ہوں؟ شریعت میں اجازت ہے، ضرورت پر 2 3 4 کر سکتا ہے، اگر ضرورت ہو تو۔ اب پھر اس پر نہیں جاؤں گا، تمیم صاحب غور سے سنیں، بے ضروری نہیں کرنا،
ضرورت ہے، آپ کے قدم ڈگمگا جائیں گے، لغزش ہو جائے گی، برباد ہونے کا اندیشہ ہے، تو مثنیٰ و ثلاثہ و رباع، فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةٌ، عدل نہیں کریں گے پھر بھی کر لیں گے، جہنم میں جائیں گے۔ ہاں، تو قاضی صاحب نے کہا کہ ضرورت پر شریعت اجازت دیتی ہے، میں کس طرح روکوں؟ پھر اس نے کہا سرکار کچھ کرم فرما دیجئے، اس دور میں تھا تو اب کیا رہیں گا؟ طلاق دے کے ایک شخص آ کے بولتا ہے کچھ کرو، مجھے بولتا ہے کچھ کرو مدد، میں بولا میں کیا مدد کروں؟ نہیں مجھے ملا دو، میں بولا میں ملا نہیں سکتا بیٹا، نہیں ملاؤ، یہی چل رہا تھا، میں بولا نہیں ہو سکتا، ارے اللہ چاہا تو مردہ زندہ ہو سکتا ہے، میں نے کہا کہ دعاؤں سے مردہ زندہ ہو سکتا ہے، شریعت کو بدل نہیں سکتا کوئی، غوث اعظم بھی شریعت کو بدل نہیں سکتے، کوئی پیر مرشد ولی مفتی فقی شریعت کو بدل نہیں سکتا، ہاتھ اٹھا کے مردہ جلا سکتا ہے، مردہ جلا دے سکتا ہے اللہ کی قدرت سے، اللہ کے اذن سے، مگر شریعت کو بدل نہیں سکتا۔ جو تحفہ محمد الرسول اللہ کو اب اس کے محبوب کی طرف سے ملا ہے، اس میں رائے برابر رد و بدل نہیں ہو سکتا، کیونکہ یہ شریعت مصطفیٰ کی ہے۔ مصطفیٰ نے کہہ دیا 5 نمازیں، ساری کائنات مل کے 4 نہیں بنا سکتی، 6 نہیں بنا سکتی، کیونکہ مصطفیٰ نے کہہ دیا 5۔ مصطفیٰ نے کہا ہے 3 طلاق پر عورت نکل جاتی ہے نکاح سے، اب آج بھی بول لو، بول کے تم جہنم کو جاؤ، عورت آ نہیں سکتی حلالہ کیے بغیر، کیوں؟ کیونکہ یہ قول مصطفیٰ ہے، اللہ کو اس کی لاج ہے، مصطفیٰ کا دین کو کوئی بدل نہیں سکتا۔ اس نے کہا کہ مائی سمجھ میں آ رہا بیٹا؟ تمل میں بولیں گے، میں مجھ سے کچھ ہو نہیں سکتا۔ اس نے کہا حضور کرم فرمائیے، میں اس کے بغیر رہ نہیں سکتی، اسے کہہ دیجئے دوسری عورت کو میں گوارا نہیں کر سکتی، عورتوں کی کمزوری ہے۔ ہاں عورت اپنی محبت میں شریک نہیں کرتی ہے، نہیں کر سکتی، مولا کیسے شریک کریں گے؟ عورت دوسرے مرد کو اپنے مرد کے ساتھ دوسری عورت کو گوارا کرتی ہے، مر جائے گی، سوکن لانا پسند کرے گی۔ تمہاری شادی ہو گئی؟ ہو گئی، الحمدللہ ماشاءاللہ۔ آپ بیوی سے جا کے پوچھئے میں دوسرا کرتا ہوں تو بولیں گے تعلیم کو مت جائیے، کوئی شیطان ہے وہ خبیث ہے، آپ کو گمراہ کر دوسرے دن سے تعلیم بند کر دیں گی۔ آپ جا کے بولے بھائی جی نے کہا کہ دوسرا بھی جائز، تیسرا بھی جائز، چوتھا بھی جائز، اچھا 4 نکاح جائز، بھائی جی ناجائز، اسی دن سے بھائی جی ناجائز بن جائیں گے، عورت گوارا نہیں کرتی۔ تو اس نے کہا جناب کچھ تو کیجئے۔ اس نے کہا نہیں کر سکتا، مرد کر سکتا ہے۔ وہ کہتی نہیں کرنا، سمجھ میں آ رہا ہے؟ حاجی صاحب نے کہا نہیں کر سکتا، وہ کہتی نہیں کرنا، یعنی کر سکتا ہے۔ یہ انکار اصرار چل رہا ہے۔ اب عورت کو تیش آ جاتا، غصے میں آ کے کہتی جناب کیا کروں؟ شریعت اجازت نہیں دیتی۔ وہ کہتی ہے شریعت اجازت نہیں دیتی ہے، اگر میں اپنے چہرے سے نقاب کو الٹ دوں تو آپ اسی وقت یہ کہیں گے کہ جس کے نکاح میں ایسی عورت ہے اسے دوسرا نکاح کرنا جائز نہیں، جس کے نکاح میں اتنی بیوٹیفل اتنی حسین عورت ہے، ایسی حسین عورت کا رکھنے والا دوسرا نہیں کر سکتا ہے۔ آپ خود کہیں گے کیا کروں؟ شریعت اجازت نہیں دیتی ہے۔ یہ سننا ہی تھا، آپ پر غشی طاری ہوتی، بے ہوش ہو جاتے۔ اللہ والے فقی کیسے ہوتے ہیں دیکھیے، صرف مسئلہ بیان نہیں کرتے، خود بھی بنتے۔ آج صرف بنانے کے لیے ہیں، بننے کے لیے نہیں۔ ہمارا کام، پیروں کا کام کیا ہے؟ اللہ سے ڈرو بولنا، یہ ڈرتے نہیں آج کے پیر۔ انفاق کرو، انہوں 10 روپے نکالتے نہیں آج کے پیر۔ کبر چھوڑو، خود فرعون بنے بیٹھے ہیں، مگر وہ اس دور کے علماء کیسے تھے؟ ان کی زبان سے چیخ نکلی اور بے ہوش ہو گئے۔ پھر ہوش آنے کے بعد ان کے معتقدین نے ان سے پوچھا کہ حضور کیا ہو گیا؟ تو اس نے کہا، وہ بزرگ نے کہا خدا کی قسم اس عورت سے مجھے اللہ کی محبت مل گئی، اس عورت سے میں نے توحید سیکھ لی اور اللہ کی محبت کا غلبہ ہو گیا۔ ایک عورت
جب اپنے حسن کو دیکھتی ہے تو یہ سمجھتی ہے کہ میرا کوئی شریک ہو نہیں سکتا کیونکہ ایسا حسن میں رکھنے والی ہوں. تو اللہ تعالیٰ کی ذات میں کتنا حسن ہوگا. اللہ کا چاہنے والا جب غیر اللہ کو چاہے گا تو اللہ کو کتنا جلال آئے گا کہ مجھے محبوب رکھتے ہوئے زید و بکر کو چاہتا ہے, مجھے محبوب رکھتے ہوئے بنگلے کو چاہتا ہے, مجھے محبوب رکھتے ہوئے عورت کی محبت میں گرفتار ہے. تو بندہ والذین آمنوا اشد حبا للہ, ایمان والا کون؟ اللہ کے سوا کسی کو چاہتا ہی نہیں. وہ چاہتا ہے بھی تو ان کے لیے, کسی کو چاہتا ہے بھی تو ان کے لیے. ہم سنی غوث اعظم کو چاہتے ہیں کائے کے لیے؟ آپ کے دادا تھے کیا؟ فقیر کو ان سے کیا بولوں, خدا کی دین ہے, سرکار کی آل سے ہوں میں, حضور غوث الثقلین کی. میرے میں بول نہیں سکتا, میرے آبا و اجداد کے جد ہیں وہ. مجھے کچھ ہو سکتا ہے, آپ کو کیا تعلق ہے؟ آپ کیوں چاہتے ہیں؟ اس لیے کہ غوث اعظم محبوب سبحانی ہیں, اللہ کے محبوب ہیں, اس لیے ہم چاہتے ہیں. خواجہ اجمی سے ہمارا کیا رشتہ ہے خونی؟ کیوں چاہتے ہیں خواجہ؟ خواجہ کیوں کہتے ہیں؟ اس لیے کہ خواجہ میرے اللہ کا پیارا ہے. جو اللہ کا پیارا وہ سنی کا پیارا, جو اللہ کا لاڈلا وہ سنیوں کا لاڈلا. جسے اللہ چاہتا ہے سنی اس پر مر مٹتا ہے. تو غوث اعظم کو بھی ہم چاہتے ہیں اللہ کے لیے. والذین آمنوا اشد حبا للہ. بس ہے. تو بندگان خدا, اللہ کی محبت میں اضافہ کرنا, اس محبت کو قائم رکھنا, اس محبت کو بڑھانا, اس کا عمل کیا ہے؟ اللہ کا ذکر کثرت سے کرنا. اللہ کا ذکر, چھوٹا عمل دے کے جاتا ہوں, تھوڑی دیر کے لیے تنہائی میں بیٹھ کے اللہ اللہ بولو, اللہ 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 اللہ, ایک سوئی کے ساتھ پڑھو, اللہ 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 اللہ. خدا کی قسم اپنے دلوں کی طرف دیکھو, غیر اللہ ہے. کیا مزہ مل رہا تھا؟ ملا نہیں, مجھے مل رہا تھا. اللہ کو یاد اللہ کے لیے کر کے دیکھو, پھر اس یاد سے غفلت آئے گی نہیں, وہ یاد تم کو چھوڑے گی نہیں. ہم اللہ کو یاد کرتے ہیں غیر اللہ کے لیے. اللہ کے لیے اللہ کو یاد کرو. الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. آگاہ ہو جاؤ, دل کو چین, دلوں کو چین اس کی یاد سے ملے گا. اس کی یاد اس کے لیے جو کرتا ہے وہ یاد مزہ دیتی ہے. تو تنہائی میں بیٹھ کے 5-10 منٹ اللہ کو پکارو, اللہ کو پکارو, اور پکارتے ہوئے کہو مولا والذین آمنوا اشد حبا للہ. کہنے والے خالی ہے مولا, تیری محبت کا ایک ذرہ دے دے, پھر دیکھو محبت آتی یا نہیں آتی. اللہم صلی علی سیدنا. ایک ذکر اللہ, اولیاء اللہ کے پاس جانے کی بھی ضرورت نہیں. اب اولیاء اللہ کو ڈھونڈنا بہت مشکل ہے. ہر بیان کرنے والا اللہ والا نہیں. اچھا خبر چھوڑو, اچھا بیان کرنے والا انہیں اچھا اللہ والا, اچھا عربی جانتا ہے, وہ بڑا اللہ والا. ایسا نہیں ہے. اللہ والا عربی بھی جانتا ہے. اگر عربی اچھا جاننے والا اللہ والا ہے تو ابو جہل سب سے بڑا اللہ والا. ابو جہل سے بڑھ کے کسی کو عربی آتی ہے؟ ضربا یضربو ضربن, اس کے بعد کیا بات؟ مجھے آتا نہیں. گردان معمولی کرے گا وہ, ثلاثی مجرد, اس کے بعد بولو نا با, مزید فی, ابواب, وفعال, تفعیل, مفعلہ, تفعول, سب جانتا. کون عربی سکھائے گا؟ ابو جہل. وہ اللہ والا کیا
اللہ والا کسے بولتے؟ اینک والا، تو اس کے پاس کیا ہونا؟ اینک ہونا۔ ٹوپی والا، تو اس کے پاس کیا ہونا؟ ٹوپی ہونا۔ گوشت والا کیا ہونا؟ گوشت ہونا۔ سونے والا سونا ہونا۔ گھر والا گھر ہونا۔ علم والا علم ہونا۔ فقہ والا فقہ ہونا۔ تفسیر والا تفسیر ہونا۔ اللہ والا اللہ ہونا۔ جس کے پاس اللہ ہوگا وہی اللہ والا۔ جس کے پاس اللہ، اس کے پاس اللہ رہے گا۔ ہائے ہائے وہ سی باتیں آ رہی ہیں۔ تو اللہ کا ذکر کرو اور اللہ والے سے ملیں گے انشاءاللہ۔ اب غوث پاک سے کہاں ملنا ہم؟ یہ بول کے چلے جاتا ہوں۔ غوث پاک کے غلاموں سے مل سکتے ہیں، ان کی اولاد سے مل سکتے ہیں۔ غوث پاک سے ملنا، غوث پاک کا کرم ہونا، کیا کرنا؟ ان کی ادا کرنا۔ ان کی ادا کرنے والا بھی محروم نہیں ہوتا۔ ذکر اللہ کرو اور اولیاء اللہ کی اداؤں کو اپناؤ۔ 5-10 منٹ بول کے چلے جاتا ہوں۔ مجرب عمل بتا کے جاتا ہوں۔ کیا عمل؟ اللہ کی محبت بڑھانے کا عمل۔ تنہائی میں بیٹھ کے اللہ کو پکارو۔ 40 دن کر کے دیکھو، پھر دل کی حالت تم خود آ کے بولیں گے۔ اور پکارتے وقت مولا سے کہو کہ یا اللہ تو میرا ہو جا۔ اللہ کے بعد اللہ سے کیا مانگنا؟ اس کی محبت مانگنا۔ 40 دن تنہائی میں، دکھانے کے لیے نہیں، ریاکاری کے لیے نہیں، اللہ حال میں بیٹھ کے ہوئی کرنے کے لیے نہیں، تنہائی میں بیٹھ کے اللہ کو پکارو، کوئی دیکھنا نہیں، کسی کو دکھانے کا شوق بھی نہیں ہونا۔ 40 دن کرو۔ اور پھر اللہ والوں کے تعلیمات بھی بہت بڑی بات، اللہ والوں کی اداؤں کو اپناؤ۔ اللہ والے جھبا پہنتے تھے جھبا پہنو، اللہ والے ٹوپی پہنتے تھے ٹوپی پہنو، اللہ والے جس طرح بات کرتے اس طرح بات کر کے دیکھو، ادائیں کرو۔ پھر اللہ کی محبت نہیں آئی تو مجھ سے آ کے پوچھو، گناہ سے نہیں بچے تو مجھ سے آ کے پوچھو، صرف اللہ والے کی نقل کرو۔ گناہ سے نہیں بچے مجھے جوتے سے مارو آ کے۔ اور اللہ کی محبت نہیں آئی تو مجھ سے آ کے پوچھو۔ مخلوق کی محبت دل سے نہیں نکلی مجھ سے آ کے۔ تعلیمات سب بہت بڑی بات، صرف ان کی اداؤں کو اپناؤ۔ جس طرح فیضی شاہ چلتے تھے اس طرح چل کے دیکھو، جس طرح فیضی شاہ کا لباس تھا اس طرح اس لباس کو اپنا کے دیکھو، جس طرح فیضی شاہ صاحب قبلہ کلام کرتے تھے اس طرح کلام کر کے دیکھو، جس طرح فیضی شاہ صاحب قبلہ مریدوں سے ملتے تھے اس طرح مل کے دیکھو۔ پھر تمہارے دل کی حالت دیکھو تم۔ نہیں سمجھ میں نہیں آتا ہے۔ ایک ذکر اللہ، ایک اللہ والوں کی اداؤں کو اپنا کے دیکھو۔ تعلیمات، احوال وہ سب بہت بڑی باتیں، صرف ان کے ظاہر کو اپناؤ۔ ظاہر کو پہلے ظاہر کو اپناؤ، پھر دل کی طرف دیکھو۔ اللہ اور 10 منٹ بولوں؟ اجازت ہے؟ ایک واقعہ بول کے چلے جاتے۔ میں شروع کب کیا؟ 9 بجے۔ مغل بادشاہوں میں ایک مشہور بادشاہ گزرے ہیں جن کا نام اورنگزیب ہے، بہت دیندار بادشاہ تھے۔ ان کے پاس کچھ لوگ آئے، کچھ لوگ آ کر ہر ایک اپنا اپنا کمال بتاتا، اور وہ با کمال اور فنکاروں کی بڑی قدر کیا کرتے تھے۔ جس کے پاس بھی کچھ کمال ہوتا، فن ہوتا، اسے نواز دیتے۔ تو لوگ آئے، حکماء آئے، اپنی حکمت کے جواہر بتائے، کمالات بتائے، تو ان کو بادشاہ نواز دیا۔ تاجر آئے، نایاب مال لے کر آئے، قیمتی مال، تو ان کو بھی مقامات سے نواز دیا۔ ان لوگوں میں مختصر کہتے ہیں، ان لوگوں میں ایک آدمی تھا جس کا کام بھیج بدلنا، جسے بہروپیہ کہتے ہیں، تمل میں کیا کہتے ہیں؟ بھیج ڈالنا، ویشم ڈالنے والا، روپ دھارنے والا۔ اورنگزیب نے کہا اچھا بتا تیرے اندر کیا کمال ہے؟ اس نے کہا حضور میں بڑا اچھا روپ دھارتا ہوں، میں بھیج بدل دیتا ہوں۔ جب میں بھیج بدلتا ہوں تو کوئی مجھے پہچان نہیں سکتا، میری بیوی تک نہیں پہچانے گی۔ جب میں بھیج بدلتا ہوں، ویشم ڈالتا ہوں، تو میری بیوی کو بھی مغالطہ ہو جاتا کہ یہ میرا شوہر یا کون ہے، اتنا پاورفل بھیج بدلتا ہوں، میں روپ دھار لیتا ہوں۔ تو کہا اچھی بات، مجھے آ کے دھوکہ دے، اس دن میں تو جو مانگے گا میں دے دوں گا۔
سمجھ میں قصہ مزے کا ہے، سنو بچوں، تو مجھے آ کے گمراہ کر دینا، میں تجھے جس وقت نہیں پہچانوں گا اس وقت تو مجھ سے جو طلب کرے گا میں دے دوں گا رسول، غلام رسول صاحب۔ اس نے کہا ٹھیک ہے سرکار، مجھے صرف 2 مہینوں کی مہلت دیجیے۔ بات ہوئی، وہ چلے گیا، ختم ہو گئی بات، 2 مہینے گزر گئے۔ ایک دن بادشاہ بیٹھا ہوا تھا، خادم نے آ کے کہا کہ حضور ایک بہت بڑا تاجر آیا ہے اور بڑا عجیب مال لایا ہے، ہیرے جواہرات لے کے آیا ہے۔ بادشاہ نے کہا لاؤ بلاؤ اسے۔ جب اندر آیا، اچھا، وہ آتے ہی بادشاہ نے کہا خادم سے 1 دینار لاؤ۔ کیا کہا؟ 1 دینار لاؤ۔ ابھی مال دیکھا بھی نہیں کچھ، 1 دینار لاؤ۔ خادم دینار لایا، بادشاہ دینار لے کہا لے تیرے آنے جانے کا خرچ۔ اس نے کہا حضور مال دیکھیے۔ میں سمجھ گیا، جا جا، تو آیا نا، آنے اور جانے کا خرچ دیتا ہوں، تو وہی بہروپیہ نا۔ اچھا سرکار، چلے گا۔ پھر کچھ دن گزرے، حکیم بن کے آیا۔ لوگوں نے کہا کہ حضور ایک بہت بڑا طبیب حاذق آیا ہے، اسے ہم اپنے شہر میں رکھ لیں گے۔ بادشاہ نے کہا بلاؤ، دیکھیں گے، اسے چیک کریں گے، اگر اچھا قابل ہے تو ہم اسے شاہی طبیب بنا دیں گے۔ آتا، ہاتھ میں ڈبہ اور بال بڑھا کے گیسو دراز کر کے، وہ آج کل مشائخین ڈالتے ہیں نا، من کے ڈنڈے، وہ سب ویسے حکیموں کا بھی کچھ چلا یہ تھے۔ مشائخ بولے، شیخ بولے تو بڑا ڈنڈا ہونا، 6 تسبیحاں ہونا، 10 انگلیوں میں 10 انگوٹھیاں اور سرما، اور کیا ہونا، پیچھے 40 آدمی بینز کار میں آنا، یہ شیخ کامل پیران پیر اس دور کے۔ تو اب وہ حکیم تھا، وہ بھی کیا کیا، وہ جو حکما کے ہوتے وہ لباس وہ سب پہن کے آیا، السلام علیکم بند پرور ذل سبحانی۔ خادم سے کہا کہ 8 آنے لاؤ، 50 پیسہ لے، 25 پیسے آنے کے، 25 پیسے جانے کے، چل اے حکیم تیرے آنے جانے پہ جو خرچ ہونا لے کے جا۔ سرکار پہچان لیے، ہاں پتہ۔ پھر کچھ دن گزرے، سنتے ہیں مزیدار ہے قصہ۔ پھر کچھ اب 2 مہینے 3 مہینے، اب 1 سال کے بعد آیا۔ بادشاہ بھی بھول گیا، 1 سال گزر گیا۔ وہ بادشاہ کیا، ارشاد احمد بھی ذبیح اللہ تھا، وہ بادشاہ تھا، ملک اس کے تابع تھا، اسے کئی بادشاہی امور دیکھنا تھا، اسے یہ یاد رکھتا وہ۔ 1 سال 1.5 سال کے بعد ایک خادم آ کے کہا حضور ایک بہت بڑا انجینئر آیا ہے، آرکیٹیکٹ آیا ہے۔ کیا ہے تمہیں، کیا؟ ہاں آیا ہے، ایسے نقشے ڈالتا ہے سرکار، ایک محل ہم بنا لے سکتے ہیں۔ وہ محل ایسا نقشہ ہوگا کہ ہندوستان میں ایسا نہیں بلکہ روئے زمین پر، ارے بلاؤ اسے، ہم ایک محل بنائیں گے۔ اب وہ آتا اور پورا پینٹ شرٹ پہن کے، انجینئر کیسا ہوتا، یہ ہمارا آرکیٹیکٹ جھپا لنگی پہنتا ہے بیٹا، وہ دوسرا جو ہوگا پینٹ ان شرٹ کر کے ہاتھ میں سگریٹ لے کے آیا۔ بادشاہ دیکھا، اب ذرا غور، پہلے تو فوراً دے دیا، اچھا آئیے آئیے جناب انجینئر صاحب، آئیے آرکیٹیکٹ صاحب آئیے، 10 روپے لاؤ۔ کیا بولتا ہے؟ 10 روپے دے دو۔ بولتا ہے آنے جانے کے 5 روپے، اور بڑی محنت کر کے آپ آئے 1.5 سال تک، مجھے ذرا تکلیف ہوئی سمجھنے میں، 5 روپے اس کے جاؤ۔ بولتا ہے یا اللہ، یہ سب کتاب میں نہیں ہے، میں ذرا آپ لوگوں کو سمجھانے کے لیے، واقعہ ہے، بڑے بڑے لوگ علماء اس واقعے کو لکھیں گے۔ وہ چلے گیا، اب کیا کیا، اچھا اس کو سبق سکھانا۔ چلے گیا، بادشاہ ہنسنے لگا، ارے کیسا کامیاب آدمی ہے، پھر مگر دیکھو ہم کیسے اسے پہچان لیے ہوئے۔ اب 1 سال 2 سال 3 سال 4 سال 5 سال گزر گئے، بادشاہ بھول گیا، بادشاہ بالکل بھول گیا، واقعہ ہی ختم ہو گیا۔ اب 5 سال کے بعد ایک جنگ کے لیے بادشاہ جا رہا تھا، میں جلدی جلدی بول دیتا ہوں، جا رہا ہے، فوج کو لے کے جا رہا ہے۔ اسے سننے میں آیا کہ وہ دشمن کی فوج بڑی کثیر ہے، کثیر تعداد میں اسلحہ کے ساتھ۔ بولا ہماری فوج بہت کم ہے۔ بس اللہ کی مدد ہوگی، چلو توکلت علی اللہ، چلو آگے نکلا بادشاہ۔ مزہ آتا ہے، مزہ آتا ہے۔ محی الدین تو بیزار ہوتا ہے، میں کیا کروں، اتنے لوگوں کو مزہ آتا ہے، میں بیزار ہوا تو میں کیا بھی نہیں کرتا۔ تو اب چلا، کہاں گیا، جا رہا ہے، راستے میں ایک پہاڑ نظر آیا اسے۔ کیا نظر آیا؟ پہاڑ۔
دیکھتا کیا ہے، لوگوں کا ہجوم ہے، لوگ جا رہے ہیں آ رہے ہیں جا رہے ہیں، سب دو عقیدت کے ساتھ آ رہے ہیں۔ بادشاہ بولتا ہے ارے ٹھہرو، یہ کیا ہے پہاڑ پہ کوئی مزار ہے؟ تو خادم جا کے دیکھتا، جا کے دریافت کرتا، تو لوگ بولتے نہیں، یہاں ایک ولی اللہ تشریف فرما ہے۔ کیا بولتا ہوں، آ کے بولتا حضور ایک اللہ کا ولی پہاڑ کے اوپر ہے۔ بادشاہ بولتا چلو ہم کامیاب ہو گئے۔ کیا بولتا؟ اب تو کامیاب، ایسا ولی جس کی زیارت کے لیے ہزاروں جا رہے ہیں آ رہے ہیں۔ وہ دور ویسا تھا، وہ اولیاء کا دور تھا، یہ اولیاء الشیطان کا دور ہے، ولی کو بھی ولی مانتا نہیں۔ وہ دور کیسا تھا دیکھو، بہروپیوں کو بھی ولی مان لیتے تھے، تلاش میں رہتے تھے بادشاہ لوگ۔ تو بولے چلو پہلے جنگ بعد، پہلے ان کا دیدار کر لیں گے۔ کیا بولتا ہے؟ ان کی زیارت جا کے بولتا، خادم ٹھہرا رہتا، سنتے ہیں حنیفہ؟ بولتا دیکھو میں فلاں بادشاہ آیا ہوں، میں ایک ملک کا بادشاہ ہوں اور حضور سے ملنا، حضور کے دیدار کے لیے آیا ہوں۔ تو خادم کہتا ہے اچھا میں اجازت لے کے آتا ہوں۔ اندر جاتا ہوں، وہ بزرگ تشریف فرما ہے، جا کے بولتا سرکار بادشاہ آ گیا ہے۔ آنکھ کھولتا بھی نہیں، وہ ولی بادشاہ آیا ہے۔ اچھا تو اسے بول دو فقیروں کے بھی کچھ آداب ہوتے ہیں، خانخواہوں کے کچھ اصول ہوتے ہیں۔ کیا بولتا ہے؟ خانخواہوں کے کچھ اصول ہوتے ہیں، ہم فوراً نہیں ملیں گے۔ اللہ اکبر، بادشاہ ہے، انا نگر آ گیا۔ تو کیا کہہ رہا تھا میں؟ بھول گئے۔ یہ میرا جانی ہے، محبوب جانشین سلسلہ اکرامی، یہ جانشین ہے، سلسلہ اکرامی کے جانشین ہیں، سجادہ نشین ہیں۔ اچھا تو ابا کے خلیفہ گزرے ہیں، ان کے سجادہ نشین ہیں۔ تو عرض کر رہا تھا، کیا کہہ رہا تھا میں؟ ہاں آداب ہوتے ہیں، فقیروں کے سے ملنے کے بھی کچھ اصول ہیں۔ کیا جا کے ان سے بولو وہ خطار جو کھڑی ہوئی ہے وہ کتنے آدمیاں ہیں، وہ کتنے نمبر ہیں؟ تو اس نے آ کے کہا کہ 405 لوگ ٹھہرے ہوئے ہیں۔ بولے 405 کے پیچھے جا کے کھڑ جانا، پہلے نہیں آنا۔ بادشاہ کو ہم پہلے میں نہیں ملتے، بادشاہ اور رعایا میں ہم کچھ فرق نہیں کرتے، ہم اللہ والے ہیں، ہم فقیر ہیں، امیر و غریب میں ہمارے پاس کچھ فرق نہیں۔ لین میں آنا ہے تو آؤ، بولو سمجھ میں آ رہا ہے؟ لین میں آنا۔ اللہ خادم آ کے بولتا، سنو جی، خادم آ کے بولتا ہے سرکار نے کہہ دیا ہے کہ جاؤ لائن میں آؤ۔ بادشاہ کو پہلے نہیں بلائیں گے، کتنے مساکین ٹھہرے ہوئے ہیں، غریب بیمار لوگ، ان کے ہونے کے بعد تم سے اب اسے اور یہ عقیدت بڑھ جاتی ہے۔ بولے جی حضور یہ تو ولی کامل نظر آتے ہیں۔ آج ولی کیسا 500 روپے چھوڑا تو پہلے 5000 جسے نظرانہ ملتا ہے وہ سب سے پہلے خلیفہ۔ اگر ایک گھر گر دے دیا، انہیں مرید بن کے انہیں پیر بن جاتا ہے۔ اگر کوئی مرید آپ کے آج کے پیر کو گھر دے دیا، انہیں اس کا مرید، پیر کو مرید بنانے کا عمل سن، وہ بھی ایک عمل، میں عمل زیادہ دیتا ہوں۔ اگر کسی پیر کو مرید بنانا تو 1-2 کروڑ دے دو، انہیں تمہارا مرید، تم اس کے پیر۔ تم پیر کے پیر بنتے نہیں کیا با؟ کسی پیر کو مرید بنانا تو 1 کروڑ دو بس۔ خلافت لینا ہے، 5000 میں ملتی خلافت آج۔ وہ زمانہ کیسا تھا؟ تو وہ اور عقیدت مند ہو گیا، جا کے کھڑ گیا۔ کہاں کھڑا؟ میرا اقبال اللہ شاہ کا سلسلہ ایسا نہیں با، کہاں کھڑا؟ لین میں کھڑ گیا۔ اب وہ جب کھڑا تو ظہر کا وقت تھا، اب اس کا نمبر آنے تک مغرب غروب۔ بادشاہ بولا نہیں، یہ تو بڑے ولی کامل ہیں، جس کی نظر میں بادشاہ اور فقیر دونوں ایک ہیں۔ اندر گزا، اندر داخل ہوا تو دیکھتا ہے کہ ایک نورانی بزرگ تشریف فرما، چہرے سے نور برس رہا ہے۔ بادشاہ کھڑا ہو جاتا ہے، بہت دیر کے بعد وہ سر اٹھاتا ہے، بول کیا مانگتا ہے؟ کون؟ تو اس نے کہا حضور فقیر کی مدد کیجئے، میں کافروں سے لڑنے کے لیے جا رہا ہوں، معرکہ سامنے ہے، کفار زیادہ ہیں، میرے پاس میرے سپاہی کم ہیں، کچھ اسلحہ بھی نہیں ہے، سرکار کر میری مدد کر دیجئے۔ آپ دعا کے لیے ہاتھ اٹھا دیے، اے اللہ تو اسے غالب کر دے، اسے جنگ میں کامیاب کر دے، جا تو کامیاب ہو جائے گا۔ پھر بولتا حضور کچھ نصیحت فرمائیے۔ کون؟ بادشاہ۔ کیا بولتا ہے؟ تو بولتا دیکھ اگر تو غالب ہو گیا، فاتح بن گیا، فتح کر لیا تو ظلم نہیں کرنا، وعدہ کر۔ وعدہ کرتا ہوں سرکار میں ظلم نہیں کروں گا۔
جا کامیاب ہو جائے گا۔ کون بادشاہ قدموں پہ گر جاتا؟ قدموں پہ گر جاتا۔ اب ذرا غور سے سنو، گرنے کے بعد اب بادشاہ وزیر سے کہتا ہے کہ وہ ہیرے جواہروں کی جو تھیلی لا۔ پیر صاحب کا حال دیکھو کیا ہوتا ہے، پیر صاحب کی کیفیت ختم ہو جاتی، بس جیب میں ہاتھ ڈالتے ہی، مرید کھڑ کے جیب میں ہاتھ ڈالنا، کئی پوٹا پیر صاحب بڑے کیفیت پانی، کئی پون نہیں پڑی نہ با نمبر فرینڈ۔ تو کیا پیر صاحب کی وجد کو دور کرنا تو ہاتھ چھوڑنا جیب میں، پیر صاحب کی کیفیت ختم۔ اچھا تو کیا کہہ رہا تھا؟ ہمارے پیراں ایسے نہیں، ہم جس کی غلام ایسا نہیں، دنیا کو ٹھوکر مارنے والے پیروں کے ہم غلام۔ ہائے ہائے، کبھی سناؤں گا میرا پیر کیسا تھا، میرا پیر کیسا تھا، غوث اعظم کا جانشین تھا۔ ہائے ہائے ہائے، تو کیا کہہ رہا تھا میں؟ اب وہ تھیلی لاتا ہوں، حضور فقیر کی طرف سے یہ ہدیہ خون۔ کیا نالائق، کیا کہتا ہے؟ تو بادشاہ ہے، کیا ہے تو؟ تباہ ہو جائے گا تو۔ دنیا کو میں نے طلاق دے دی، اب تو پھر اس دنیا سے مجھے ملانا چاہتا ہے، چل لے چل تیرے پیسے۔ معاف کر دیجئے سرکار۔ اب اسے عقیدت کے سمندر میں ڈوب گیا وہ، بولا یہی سچا ولی اللہ ہے۔ نہیں پھر کبھی ایسی غلطی، چلے جاؤ نکل۔ دعا کو بددعا میں بدلنا چاہتا ہے، نہیں سرکار نہیں۔ وہ تھیلی لے کے پلٹتے ہی اٹھا، ذل سبحانی السلام علیکم۔ کون؟ ولی اللہ۔ کہاں جا رہے ہیں؟ آئیے۔ ارے اس کا لہجہ بدل گیا، بولا کون آپ؟ کیا آپ نہیں، میں بہروپیہ ہوں، میں جو آپ کے پاس ہے وہی بہروپیہ ہوں میں۔ بادشاہ پوچھتا اچھا آپ وہ بہروپیہ کیا؟ ہاں وہ جو بھیج ڈال لیتے وہ؟ ہاں میں وہی ہوں۔ بادشاہ نے کہا اچھا وہ چھوڑیے، آپ یہ ہیروں کی تھیلی واپس کیوں کر دیے؟ تب وہ فقیر کہتا ہے، وہ بہروپیہ کہتا ہے نہیں سرکار، اگر میں لے لیتا تو ولی کی پوری ادا نہیں ہوتی، اللہ کے ولی کی پوری ادا نہیں ہوتی، میں مکمل ادا کرنا چاہا۔ ولی کبھی لینے والا، ولی تو دینے والا ہے، اگر لے لیتا تو میں ولی کی ادا پوری نہیں کر سکتا تھا، پوری مکمل ادا ہو گئی۔ اگر میں لے لیتا تو آپ کہتے تو ولی نہیں، آپ پہچان لیتے۔ سمجھ میں آ رہا ہے؟ بادشاہ کی چیخ نکل جاتی، اس نے کہا اب مانگ کیا مانگتا ہے؟ ذرا غور سے سنیں، کہتا ہے اب مانگ کیا مانگتا، میں ہار گیا تو جیت گیا۔ اب وہ فقیر بہروپیہ قلب کی طرف دیکھتا ہے، حضور میں آپ سے ایک ہی چیز مانگتا ہوں۔ کیا مانگتا ہے؟ بول۔ آپ پھر کبھی میرے پاس نہ آئیں، آپ پھر کبھی میرے پاس نہ آئیں، میری فقیری میں مجھے رہنے دے دیجئے۔ بادشاہ نے کہا کیا بول رہا ہے؟ کہا سرکار جب میں یہ ادا اللہ والوں کی میں نے ادا کی تو میری دل کی دنیا بدل گئی۔ صرف ادا کرنے والے کے آگے اللہ بادشاہ کو جھکا دیتا ہے۔ اگر میں صحیح اللہ والا بن گیا، اگر صحیح ولی بن گیا، صحیح اللہ والوں کے حال کو اپنا لیا، صرف ان کی اداؤں کو اپنایا تو بادشاہ میری جوتیوں میں آ گیا۔ اگر میں ان کے تعلیمات کو اپنا لوں، اگر میں ان کے احوال کو اپنا لوں تو میرا حال کیا ہوگا؟ ایسے محبوب کو چھوڑ کر میں کیوں دنیا سے محبت کروں؟ مجھے اب اسی حال میں چھوڑ دیجئے۔ تو بندگان خدا، اللہ کی محبت کو بڑھانے کا ایک عمل، مجرب عمل کیا؟ اللہ اللہ کرتے رہیے اور اللہ والوں کی اداؤں کو اپناتے رہیے، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کی محبت ہمیں مل کے رہے گی۔ آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ الحمدللہ، அல்லாஹ் ஜல்ல ஷானஹு தஆலா ஈமான் கொண்டவர்களை அவர்களுடைய தன்மையை அல்லாஹ் சொல்லுகின்ற பொழுது வல்லதீன ஆமனு அஷத்து ஹுப்பல் லில்லாஹ், மூமின்கள் அல்லாஹ்வை அதிகம் ரொம்ப அதிகமாக அல்லாஹ்வை நேசிப்பார்கள் என்று அல்லாஹ் சொல்லுகின்றான்.
அன்பர்களே, அல்லாஹு ஜல்லஷானஹு தஆலா கொஞ்சம் நேசிப்பாங்கன்னு சொல்லலை. எஜமா சொன்னாங்க, அல்லாஹ்வை மிக அதிகமாக, ஷதீத் என்ற வார்த்தையை கூட அல்லாஹ் சொல்லாமல் அஷத் என்கின்ற வார்த்தையை அல்லாஹ் சொல்லுகின்றான். அதிகமாக மிக மிக அதிகமாக நேசிப்பார்கள் என்கின்ற வார்த்தையை அல்லாஹ் சொல்லுகின்றான். அதன் மூலம் என்ன தெரியுதுன்னு சொன்னால், அல்லாஹுடைய மஹப்பத் என்று வருகின்ற பொழுது அவர்கள் வேறு எதற்கும் முக்கியத்துவம் தரமாட்டார்கள். அல்லாஹுடைய மஹப்பத் வந்துவிடுமேயானால், அல்லாஹுடைய மஹப்பத்திற்கு இடையூறு வறுமையானால் எதையும் அவர்கள் பெரிதாக கருத மாட்டார்கள். அடுத்தபடியாக அல்லாஹுடைய மஹப்பத் யாருக்கு அதிகமாக இருக்கும்னு சொல்லி சொன்னால், பெருமானார் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்களை யார் அதிகம் அதிகம் நேசிக்கின்றார்களோ அவர்கள்தான் அல்லாஹ்வை அதிகம் நேசிப்பவர்களாக இருப்பார்கள். ஆக சுருக்கமாக சொல்வதானால், அல்லாஹ்வை அதிகம் நேசிப்பவர்கள் பெருமானாரை அதிகம் நேசிப்பார்கள், பெருமானாரை அதிகம் நேசிப்பவர்கள் அல்லாஹ்வை அதிகமாக நேசிப்பார்கள் என்பதாக பெருமானார் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்களுடைய நேசம் அல்லாஹ்வுடைய நேசத்திற்கு அடிப்படையாக காரணமாக இருக்கின்றது என்பதை சொன்னார்கள். அன்பிற்குரியவர்களே, அதுக்கு பிறகு அல்லாஹ்வுடைய மஹப்பத் ஒன்று இருக்கிறது, அல்லாஹ்வுடைய மாரிஃபத் என்பது ஒன்று இருக்கின்றது. அல்லாஹ்வை அறிதல் என்பது ஒன்று, அல்லாஹ்வுடைய நேசம் என்பது ஒன்று. ஜமா சொன்னாங்க, அல்லாஹ்வை நேசிக்கக்கூடிய பாக்கியத்தை அல்லாஹ் நமக்கு தந்திருக்கின்றார் என்று சொன்னால் இது எவ்வளவு பெரிய பாக்கியம்! இது எந்த உள்ளத்திலே அல்லாஹ்வுடைய நேசம், அல்லாஹ்வுடைய மஹப்பத் இருக்கின்றதோ அந்த உள்ளத்தை தொட்டு நாமே முத்தமிட்டு கொள்ள வேண்டும்னு சொன்னாங்க. அன்பர்களே, அல்லாஹ்வை நேசிக்கக்கூடிய பாக்கியத்தை அல்லாஹ் கொடுக்கிறானே, இது சாதாரண பாக்கியம் இல்லை அன்பர்களே. அதனால் அல்லாஹ்வை நேசிக்கக்கூடிய பாக்கியத்தை அல்லாஹ் தந்திருக்கின்றான். அதற்கு பிறகு அப்படி நேசம், அல்லாஹ்வுடைய நேசம் வந்துவிடுமேயானால் அதற்கு பிறகு அல்லாஹ் ஜல்லஷானஹு தஆலா அவனை அறியக்கூடிய மாரிஃபத்துடைய ஞானத்தையும் அல்லாஹ் கொடுக்கின்றான். மாரிஃபத், அல்லாஹ்வை அறியக்கூடிய ஞானம் ஒருவருக்கு இருக்க வேண்டும் என்று சொன்னால் முதலில் அவர் அல்லாஹ்வை நேசிப்பவராக இருக்க வேண்டும். அல்லாஹ்வை நேசித்தால்தான் அல்லாஹ்வுடைய ஞானம் வரும். அல்லாஹ்வுடைய ஞானம் வந்ததற்கு பிறகு அதற்கு பிறகு ஒரு வகையான நேசம் வரும். அதற்கு எல்லையே இல்லை என்று சொல்லிட்டு ஒரு உதாரணம் சொன்னாங்க. ரொம்ப அழகான உதாரணம். ஒரு இடத்தை பற்றி நாம் நேசிக்கிறோம். ஒரு இடம் இருக்குது, ஒரு தோட்டம் இருக்குது, ஆஹா ரொம்ப அழகான தோட்டமாச்சு, அழகான தோட்டமாமே. அந்த தோட்டத்தின் பேரிலே ஒரு நேசம் முதல்ல வருது, ஒரு மஹப்பத் முதல்ல வருது. அந்த மஹப்பத் வந்ததுக்கு அப்புறம் அந்த தோட்டத்தை பார்ப்பதற்காக வேண்டி, அந்த கார்டனை பார்க்கறதுக்காக வேண்டி மனுஷன் போறான். போய் அந்த தோட்டத்தை பார்த்ததற்கு பிறகு அவனுக்கு ஒரு நேசம் வருகின்றது. அது மாரிஃபத்துக்கு பிறகு வரக்கூடிய நேசம். அதே விதமாக அல்லாஹ்வை இன்று நாம் நேசித்துக் கொண்டிருக்கின்றோம். அல்லாஹ்வை நேசிக்கக்கூடியவர்களுக்கு அல்லாஹ் தன்னுடைய ஞானத்தை அல்லாஹ் கொடுக்கின்றான், அல்லாஹ் தன்னுடைய இத்ராக்கை அல்லாஹ் கொடுக்கின்றான். அதற்கு பிறகு அவர்களுடைய நேசமானது மிக அதிகமாக ஆகிவிடுகின்றது என்று சொன்னார்கள். அதனால அன்பர்களே, இது மூமின்களுடைய நேசமே இப்படி என்று சொன்னால் அவுலியா அல்லாஹ்கள், அல்லாஹ்வுடைய நேசர்கள், அவர்களுடைய நேசம் எப்படிப்பட்டதாக இருக்கும் அப்படின்றதுக்கு ஒரு உதாரணம் சொன்னாங்க. தொழுகையில பாங்கல அல்லாஹ் அழைக்கின்றான், ஹய்யா அலஸ் ஸலாஹ் என்பதாக அல்லாஹ் அழைக்கின்றான். என்ன அழைப்பு அது? வெற்றியின் பக்கம் வாருங்கள், தொழுகையின் பக்கம் வாருங்கள், அல்லாஹ்வுடைய திக்ரின் பக்கம் வாருங்கன்னு அல்லாஹ் அழைப்பு கொடுக்கக்கூடிய நேரத்திலே அன்பர்களே, மூமின்கள் சாதாரணமானவர்கள். மூமின்கள் அவர்களுக்கு அந்த அழைப்பு எதை ஏற்படுத்துகின்றது என்று சொன்னால், நீங்கள் அல்லாஹ்வை மறந்திருக்கின்றீர்களே, நீங்கள் அல்லாஹ்வுடைய திக்ரின் பக்கம் திரும்புகண்டு வருது. ஆனால் மூமின்களுக்கு அந்த அழைப்பு மறதியிலிருந்து அல்லாஹ்வின் ஜிக்ரின் பக்கம் திருப்பக்கூடியதாக இருக்கின்றது. ஆனால் இறை நேசர்கள், அஹ்லுல்லாக்கள், அவர்களுக்கு எது நினைவுபடுத்துகின்றது என்று சொன்னால், ஹய்யா அலஸ் ஸலாஹ், நீங்கள் அல்லாஹ்வுடைய திக்ரின் பக்கம் வாருங்கள் என்று அவர்களுக்கு சொல்லப்படுவது சாதாரண மூமின்களுக்கு சொல்லப்படுவதை போன்றல்ல. அவர்கள் அல்லாஹ்விலே தன்னை அழித்துக் கொண்டிருக்கின்றார்கள். நீங்கள் திரும்புங்கள் வேண்டும், நீங்கள் அடியார்கள் என்பதை நீங்கள் நினைவில் வைத்துக் கொள்ளுங்கள், நீங்கள் உங்களுடைய வணக்கத்திற்காக வேண்டி வாருங்கள் என்பதாக மகவயத்திலே இருக்கக்கூடிய, அல்லாஹ்விலே தன்னை அழித்துக் கொண்டிருக்கக்கூடிய அவர்களை அல்லாஹ்வின் பக்கம் திருப்பக்கூடிய வார்த்தையாக அது இருக்கின்றது. ஆக அன்பர்களே, ஒரே வார்த்தை தான், ஆனால் மூமின்களுக்கு ஒரு விதமாகவும் அல்லாஹ்வுடைய நேசர்களுக்கு ஒரு அழைப்பாகவும் அதே வார்த்தையை அல்லாஹ் வைத்திருக்கின்றான். அதனால் அன்பர்களே,
அல்லாஹுடைய நேசத்தை நாம் அதிகப்படுத்தி கொள்ள வேண்டும். நிஜமா சொன்னாங்க, அல்லாஹுடைய நேசம் அதிகமாக வேண்டும். அல்லாஹுடைய நேசம் நல்ல உதாரணம் ஒன்று சொன்னாங்க. ஒரு ஆலிமை பார்த்து சொல்றாங்க, ஆலிம் என்பவர் யாருன்னு சொன்னா அவர் அதிகமாக பயான் செய்வார் அப்படின்னு சொல்றாங்க. ஆலிம்சா யாருப்பா? ஆலிம்சான்னா பயான் பண்ணணும், அவர் தான் ஆலிம்சா. அப்போ அங்கே ஒரு ஆலிம்சா ஒருத்தர் பார்க்குறாரு, ஆஹா நம்ம பயான் செய்கிறது இல்லையே, அப்போ என்ன செய்யறது, நம்ம ஆலிம் இல்லையே. அப்போ உடனே அவர் என்ன நினைப்பாரு, இல்லையே நம்ம பயான் செய்ய ஆரம்பிக்கணும். நாம் ஆலிம் என்று சொன்னால் நாம் பயான் செய்ய ஆரம்பிக்க வேண்டும், பயான் செய்வதற்கு கற்றுக்கொள்ள வேண்டும், பயான் செய்ய வேண்டும் என்று எப்படி அவர் விரும்புவாரோ அதே விதமாக அல்லாஹ்வுடைய மூமின்கள் அல்லாஹ்வை மிக அதிகமாக நேசிப்பார்கள் என்று சொன்னால் நம்முடைய உள்ளத்திலே நாம் கை வைத்து பார்க்க வேண்டும். அல்லாஹ்வுடைய நேசம் நமக்கு எந்த அளவிற்கு இருக்கின்றது, அதை எவ்விதமாக அதை கூட்ட வேண்டும் என்பதிலே நாம் முயற்சி செய்ய வேண்டும். அன்பர்களே, அல்லாஹ்வுடைய நேசம் எதிலே கூடும், எப்படி அல்லாஹ்வுடைய நேசத்தை நாம் கூட்டுவது, அழகான உதாரணம் சொன்னாங்க. எஜமா அன்பர்களே, இது அல்லாஹ்வுடைய கையில மட்டும் இல்லை, அல்லாஹ்வின் பக்கம் மட்டுமல்ல, அல்லாஹ் நாடினால்தான் அல்லாஹ் அதிகப்படுத்துவான் என்பது மட்டுமல்ல, அல்லாஹ் நிச்சயமாக அதிகப்படுத்துவான். ஆனால் அதற்கு நீ என்ன செய்ய வேண்டுமோ அதை செய்யணும்னு சொன்னாங்க. நம்மளுக்கு என்ன செய்யணும்? மரம் வளருது, செடி வளருது, செடி தானாக வளர்றதில்லை. செடியை வளர்ப்பவன் நிச்சயமாக அல்லாஹ் தான். அந்த விதையை கொண்டு போய் சரியான முறையில் அதை உழுது, அந்த இடத்தை உழுது, அதுக்கு பிறகு அதில் அந்த விதையை போட்டுட்டு மனுஷன் தண்ணியை ஊத்திட்டு எல்லாம் செய்துவிட்டு வானத்தை நோக்கி பார்க்கிறான், ரப்பே நீ தான் வர வைக்கணும் உண்டு. அதே போல அன்பர்களே, மஹப்பத் அல்லாஹ்வுடைய நேசத்தை நம்முடைய உள்ளத்திலே விதைக்கின்ற வேலையை நாம் தான் செய்ய வேண்டும். அதற்கு பிறகு அல்லாஹ் வளர்ப்பான் அதன்னு சொன்னாங்க. அதனால் அன்பர்களே, இந்த மஹப்பத்தை எப்படி அதிகப்படுத்துறது, நம்முடைய உள்ளத்திலே எப்படி விதைப்பது, அதைத்தான் சொன்னார்கள். கொஞ்ச நேரம் தனியாக அமர்ந்து அல்லாஹ்வை திக்ர் செய்யுங்கள். அல்லாஹுண்டு நம்ம சர்க்கார் செய்ய வச்ச ஜிக்ரை ஒரு 10 நிமிடங்கள் தனிமையில் அமர்ந்து செஞ்சு பாருங்க, உங்க கல்புடைய ஹாலத்தை பாருங்க, அல்லாஹ் அதுல மாற்றம் கொண்டு வருவான்னு சொன்னாங்க. அதனால் அன்பர்களே, அல்லாஹ்வுடைய திக்ரை அதிகப்படுத்த வேண்டும். அல்லாஹ் சொல்லி கொடுத்தது அது. உஸ்குருல்லாஹ கஸீரன் லஅல்லகும் துஃப்லிஹூன். உனக்கு வெற்றி வேண்டும் என்று சொன்னால் நீ அல்லாஹ்வை அதிகமாக திக்ர் செய்யுண்டு அல்லாஹ் சொல்லி தருகின்றான். அதனால் அன்பர்களே, அல்லாஹ்வை அதிகம் திக்ர் செய்ய வேண்டும். நம்முடைய கல்விலே அல்லாஹ்வுடைய மஹப்பத் வளர வேண்டும் என்று சொன்னால், அதிகமாக வேண்டும் என்று சொன்னால், நம்முடைய உள்ளத்திலே அல்லாஹ்வுடைய மஹப்பத்தை அல்லாஹ் தான் அதிகப்படுத்த வேண்டும். ஆனால் அதற்கு நம்மீது கடமை என்னவென்று சொன்னால் அல்லாஹ்வை அதிகம் திக்ர் செய்பவர்களாக நாம் இருக்க வேண்டும். அன்பர்களே, அப்படி நம்முடைய நிலையை மாறுகின்ற பொழுது அல்லாஹ்வுடைய நேசர்களாக அல்லாஹ் ஆக்கி தருகின்றான். அன்பர்களே, திக்ரும் செய்யணும், அதே நேரத்தில் இறை நேசர்கள் எங்கே இருக்கின்றார்களோ அவர்களுடைய தொடர்பிலே நாம் ஆக வேண்டும். அது மட்டுமல்ல, எஜமா சொன்னாங்க, அவர்களுடைய தொடர்பு பெரியார்கள் அவர்கள் எப்படி வாழ்ந்தார்களோ, அவர்கள் எப்படி தங்களுடைய நடை உடை பாவனைகளை ஆக்கி இருந்தார்களோ அதுபோல் நீங்கள் ஆக்கி கொள்ளுங்கள், அல்லாஹ் உங்களுடைய உள்ளத்திலே அல்லாஹ் வளர்ப்பான்னு சொன்னாங்க. அன்பர்களே, அழகான சம்பவம், ரொம்ப அழகான சம்பவம். அவுரங்கசீப் காலத்தில் ரஹமத்துல்லாஹி அலைஹி அவங்க ஆட்சி காலத்தில் ஒரு வேடதாரி வர்றார், வேஷம் போடுற ஒருத்தர் வர்றார். வந்து சொல்றாரு, நான் மிக அதிகமாக வேஷம் போடுறவன், நான் வேஷம் போட ஆரம்பிச்சு நான் செஞ்சிட்டேன்னு சொன்னா என் மனைவி கூட என்னை கண்டுபிடிக்க முடியாது. அப்ப அவர் சொல்றாரு, இல்லை என்கிட்ட உன்னால ஏமாற்ற முடியாதுன்னு சொல்றாரு. கேட்குறாங்க, சரி போ, எவ்வளோ நாள் வேணும், 2 மாதம் 3 மாதம் எடுத்துக்க பரவாயில்ல. வர்றாரு, திரும்ப ஒரு நாள் போயிட்டு 1 மாதம் கழிச்சு ஒருக்க வர்றாரு. ஒரு 2-3 வேடங்களில் வர்றார். ஒவ்வொரு தடவை வரும்போது ஒரு வகையில் வர்றார். ஒரு தடவை அவர் பெரிய ஹக்கீமாக, பெரிய ஒரு மருத்துவராக உள்ள வர்றார். கண்டுபிடிச்சிடுறாரு அவுரங்கசீப், இல்லை காசு கொடுத்து அனுப்பிடுறாரு. அதுக்கு பிறகு பெரிய இன்ஜினியர்ன்ற போர்வையில் வர்றாரு, அப்பவும் கண்டுபிடிச்சிடுறாரு. இப்படி எத்தனையோ வகையில் பல வேடங்களில் வந்து அவுரங்கசீப் ரஹமத்துல்லாஹி அலைஹி அந்த அரசரை ஏமாற்றுவதற்காக வேண்டி முயற்சி செய்கிறாரு, முடியல. அதுக்கு பிறகு ஒரு தடவை, பல வருஷங்களுக்கு பிறகு ஒரு தடவை அவுரங்கசீப் ஒரு போருக்காக வேண்டி போய்கிட்டு இருக்கிறாங்க. ரொம்ப குறைவான ஆட்கள் தன்னுடைய படையில் இருக்கிறாங்க, எதிரி படையில் அதிகமானவங்க இருக்கிறாங்க. அப்போ அவர் போயிட்டு இருக்கும்போது வழியில் மலையில் பார்க்குறாங்க. பார்த்தா அங்கே ரொம்ப அதிகமான கூட்டம் இருக்குது.
அப்போ அவுரங்கசீப் கேட்குறாங்க, போய் பாருங்கள் என்ன ரொம்ப அதிகமான கூட்டம் இருக்குது. அப்போ வேலைக்காரர் பார்த்துட்டு வந்து சொல்கிறாரு, ஒன்றும் இல்லைங்க, அங்கே ஒரு பெரிய அல்லாஹுடைய வலி, மிகப்பெரிய அல்லாஹுடைய வலியில் உட்கார்ந்துருக்கார். அவரை சந்திக்கிறதுக்காக முரீதுகள் ஆஷிகீன்கள் போயிட்டு வர்றாங்க. இவங்களும் அல்லாஹுடைய நேசர்களுடைய ஆஷிக் அவுரங்கசீப், நம்ம முதல்ல பார்த்தாகணும். உடனே மேலே போகிறாங்க. மேலே போனால் அவங்க சொல்கிறாங்க, உள்ளேருந்து போயிட்டு வந்து சொல்கிறாரு, நீங்கள் இப்போ சந்திக்க முடியாது, பின்னாடி வாங்க. எத்தனை பேர் இருக்காங்களோ அத்தனை பேர் கடைசியில் நீங்கள் வரணும். இங்கே அரசனுக்கு ஆண்டிக்கு மத்தியில் இங்கே வித்தியாசம் இல்லை, அவுலியாக்கள்கிட்ட போங்கன்னு சொல்லிடுறாங்க. கீழே வந்துடுறாங்க. வந்ததுக்கு பிறகு கடைசியாக பகலிலிருந்து இரவு வரை காத்திருந்து கடைசியில் உள்ள போய் அந்த வலியை அவுரங்கசீப் சந்திக்கிறாங்க. சந்தித்தப்போ என்ன வேணும் உங்களுக்கு சொல்லுங்கள். ரொம்ப பயபக்தியாக எந்த வேடதாரியை இவர் கண்டுபிடிச்சாரோ இவ்வளவு காலமாக இங்கே தெரியாமல் அல்லாஹுடைய நேசர் என்பதாக நினைத்து அங்கே மிகவும் கண்ணியமாக நடந்து கொள்கிறாங்க அவுரங்கசீப். என்ன வேணும் சொல்கிறாங்க, துவா செய்கிறாங்க. ஓகே அல்ஹம்துலில்லாஹ், போங்க, நீங்கள் உங்களுக்கு வெற்றி கிடச்சிரும். ரொம்ப சந்தோஷப்படுறாங்க. அப்போ சொல்கிறாங்க, கூப்பிட்டு தன்னுடைய வேலைக்காரனை கூப்பிட்டு, ஏப்பா அந்த பையை எடுத்துகிட்டு வா, எந்த பையில் முக்கியமான பொக்கிஷங்கள் இருக்குதோ அதை கொண்டு வா, இவங்க துவால தான் வெற்றி கிடைக்க போகுது, இவங்கள்ட்ட கொடுத்துடலாம் அப்படின்ட்டு கொண்டு கொடுக்க சொல்லி சொல்கிறாங்க. அப்போ அவர் சொல்கிறாரு, என்ன நினைக்கிற நீ, யாரிடத்துல வந்து விளையாடுற, அல்லாஹ்வுடைய நேசர்கள் காசு பணம் வாங்குவாங்க நீ நினச்சிக்கிட்டு இருக்கிறியா, எடுத்துகிட்டு போ இங்கேருந்து அப்படின்னு சொல்லி விரட்டுறாங்க. விரட்டினவனை பயந்து போய் கொடுத்துட்டு அவங்க திரும்பலான்னு நினைக்கும் போது அந்த மனிதர் அங்கிருந்து எஞ்சிக்கிறார். அந்த இறை நேசருடைய போர்வையில் இருந்தவர் எஞ்சிக்கிறார். எஞ்சி சொல்றார், அரசரே உங்களை ஏமாற்ற முடியாதுன்னு சொன்னீங்களே, உங்களை ஏமாத்திட்டேன்னு சொல்றாரு. நான் வந்து அங்கே வேடதாரின்னு சொன்ன உங்ககிட்ட சொல்லிட்டு வந்தேனே, நான் இப்போ ஜெயிச்சிட்டேன்னு சொல்றாரு. சொன்னதுக்கப்புறம் அவுரங்கசீப் ஆச்சரியப்பட்டு சொல்றார், உண்மையிலேயே நீ என்னை ஏமாத்திட்ட, இப்போ உனக்கு என்ன வேணும்னு கேட்குறாரு. அரசர் கேட்குறார், உனக்கு என்ன வேணும், நான் உங்ககிட்ட தோத்து போயிட்டேன், உங்ககிட்ட நான் ஜெயிக்கலை, நீ ஜெயிச்சிட்ட, நீ சொன்ன மாதிரி உனக்கு என்ன வேணுமோ தர்றேன், நீ கேளுன்னு சொல்றா. அப்போ அவர் சொல்றாரு, இப்பத்துல இருந்து இனிமே என்கிட்ட நீங்க வராதீங்க, நான் பார்த்துட்டேன், அவுலியாக்களுடைய வேஷம் போட்டால் துனியாவுடைய ஹசானா வந்தா கூட தூக்கி அடிச்சேன். நான் துனியாவுடைய ஹசானா ஏன் தூக்கி அடிச்சேன்னு கேட்கிறாரு. அப்ப சொல்றாங்க, நான் எந்த வேஷம் போட்டிருக்கிறனோ, இறை நேசர்களுடைய வேஷம், அவுலியாவுடைய வேஷம் நான் போட்டிருக்கேனே, வேஷம் போட்டிருக்கும் போது கூட சரி, துனியாவுடைய ஹசானா வந்தாலும் ஏற்கிறதுக்கு மனசு இல்லை. அதனால உண்மையான அவுலியாவாக நான் போயிட்டேன்னு சொன்னால் என்னுடைய நிலைமை என்னவாக இருக்கும்னு சொல்றாங்க. அதனால அன்பர்களே, இறை நேசர்களுடைய வேடம் போட்டால் கூட அங்கே உண்மையான விலாயத் அங்கே வருகின்றது என்று சொன்னால், நம்முடைய ஷேகுமார்கள் அவர்களுடைய அதாக்களை அவர்கள் எப்படி நடந்தார்களோ அப்படி நாம் நடக்க ஆரம்பிப்போமே. ஆனால் அவர்கள் எப்படி பேசினார்களோ, அவர்களுடைய ஆடை எப்படி இருந்ததோ, அவர்களுடைய உணவினுடைய வகைகள் எப்படி இருந்ததோ, அவர்கள் எப்படி உணவு உண்டார்களோ, அவர்கள் எப்படி அடுத்தவர்களுடன் பேசினார்களோ, இதையெல்லாம் நாம் நம்மிலே ஆக்கிக் கொள்வோமே. ஆனால் நிச்சயமாக அல்லாஹுடைய முஹப்பத்தும் அதிகமாகும், அல்லாஹுடைய நேசமும் நமக்கு கிடைக்கும், அல்லாஹுடைய விலாயத்தும் நமக்கு கிடைக்கும். எல்லாம் வல்ல அல்லாஹ் அப்படிப்பட்ட நசீபை நம் அனைவருக்கும் தந்தருள் புரிவானாக. لا إله إلا أنت يا الله، لا إله إلا أنت يا الله، لا إله إلا أنت يا الله، لا إله إلا أنت، لا إله إلا أنت يا الله، لا إله إلا أنت يا الله، إلا أنت يا الله، لا إله 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 إلا أنت، أستغفرك يا الله، 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 أستغفرك يا الله،
استغفرک یا وکیل 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 استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الرحمن الرحیم الملک القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر الخالق البارئ المصور الغفار القهار الوهاب الرزاق الفتاح العليم القابض الباسط القافز الرافع المعز المذل السميع البصير الحكم العدل اللطيف الخبير الحليم العظيم الغفور الشكور العلي الخبير الحفيظ المحيط الحسيب الجليل الكريم الرقيب المجيب الواسع الحكيم الودود المجيد الباعث الشهيد الحق الوكيل القوي المتين الولي الحميد المحسن المبدئ المعيد المحيي المميت الحي القيوم الواجد الماجد الواحد الأحد الصمد القادر المقتدر المقدم المؤخر الأول الآخر الباطن الوالي المتعالي البر التواب المنتقم العفو الرؤوف مالك الملك ذو الجلال والإكرام المقسط الجامع الغني المغني المانع الظاهر النافع النور الهادي البديع الباقي الوارث الرشيد الصبور وأتوب إليه يا الله 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 يا وكيل 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 صلى الله على سيدنا محمد المكي 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 صلى الله على سيدنا محمد وسلم عليه الله 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 الله
اللہ 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 الفاتحہ. الحمد للہ رب العالمین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم قل هو اللہ احد اللہ الصمد قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم ربنا اوصل ثواب ما قرأنا من کلامک العظیم وما صلینا علی نبیک الکریم وما ذکرنا باسمک اللہ و باسمائک الحسنى الی روح سیدنا حبیبنا شفیعنا مولانا محمد المصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ثم الی ارواح جمیع الانبیاء والمرسلین والصدیقین والشہداء والصلحاء اجمعین خصوصاً الی روح سیدنا علی کرم اللہ وجہہ الکریم ثم الی روح سیدتنا فاطمۃ الزہراء رضی اللہ تعالی ثم الی روح سیدنا امام الحسن علیہ السلام ثم الی روح سیدنا امام الحسین علیہ السلام ثم الی ارواح جمیع شہداء کربلا رضوان اللہ تعالی علیہم خصوصاً الی روح سیدنا و مولانا الشیخ عبد القادر جیلانی غوث العظم رضی اللہ تعالی عنہ ثم الی روح سیدنا خواجہ معین الدین الاجمیری غریب نواز ثم الی روح سیدنا خواجہ قطب الدین بختیار کاکی ثم الی روح سیدنا و مولانا فرید الدین گنج شکر رضی اللہ تعالی عنہ ثم الی روح سیدنا نظام الدین اولیاء ثم الی ارواح جمیع اولیائک و جمیع مشائخ السلاسل خصوصاً الی روح حضرت نوری شاہ علیہ الرحمہ ثم الی روح عارف الدین جیلانی ثم الی روح منیر الدین جیلانی ثم الی روح رضیہ سلطانہ ثم الی صدیقہ ثم الی روح کشپر ثم الی روح باشا خصوصاً الی روح ابی السید شاہ محمد عمر عامر کلیمی ثم الی روح امی سیدہ ممتاز بیگم ثم الی روح پاما ثم الی روح سیدہ شہناز بیگم خصوصاً الی روح حضرت جمالی شاہ علیہ الرحمۃ والرضوان ثم الی روح حضرت فیضی شاہ علیہ الرحمہ ثم الی ارواح جمیع اولیائک و جمیع مشائخ الثلاثہ ثم الی روح اختر ثم الی روح کوثر ثم الی روح حمیدہ خانم ثم الی روح قیومی شاہ ثم الی روح سید احمد صاحب ثم الی روح شہناز ثم الی روح حسن مولا ثم الی روح شیخ علی شاہ ثم الی روح ذاکر ثم الی روح ذاکر حسین خصوصاً الی روح شاہ الحمید شاہ اللہم اغفر لہ ورحمہ اللہم اغفر لہ ورحمہ اللہم اغفر لہ ورحمہ وکفر عنہ سیئاتہ وادخلہ فی رحمتک الکاملہ اللہم اجعل قبرہ روضۃ من ریاض الجنان اللہم وسع قبرہ اللہم نور قبرہ اللہم ادخلہ فی جنات الفردوس اللہم انزل علیہ رحمتک التی انزلتها علی الخاصین الکاملین المقربین آمین بولو اللہم ارفع درجاتہ یا ارحم الراحمین آمین 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 ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم
وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين اللهم اشرح لنا صدورنا ويسر لنا أمورنا وحسن لنا مرادنا اللهم ربنا اشفه شفاء كاملا عاجلا مستمرا اللهم طول حياته يا محيي طول حياته يا حي يا قيوم طول حياته وانفعنا بطول حياته يا الله اللهم اشفي عجن شفاء كاملا عاجلا مستمرا اللهم طول حياته مع الصحة والسلامة والعافية اللهم اشفي تبسم اللهم اشفي سيد شاهد اللهم اشفي نور السلام صاحب اللهم اشفه شفاء كاملا عاجلا مستمرا اللهم احفظه اللهم طول حياته مع الصحة والسلامة والعافية إنك على كل شيء قدير فسهل يا إلهي كل صعب بحرمة سيد الأبرار سهل إلهي أنت في حالي محول فبدل ذلتي بالعز بدل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين